अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये मल्टी कपल बेस है, बहुत ही मज़ेदार नॉवेल है। कजिन मैरिज बेस है और फ्रेंडशिप बेस है मोस्टली। आपको इसमें कजिन्स की नोकझोंक बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नॉवेल। दिसंबर का महीना था, हर तरफ ठंडी हवाओं का बसेरा था। उदासी सी शाम थी, तेज बारिश बरस रही थी। ठंडी हवाएं, तेज बारिश जहाँ किसी के दिल के लिए सुकून का बायस थी, वहाँ किसी के लिए उदासी की वजह। लंदन के तेज व रोशनियों के शहर में जहाँ हर शख्स मीठी नींद सो रहा था, वहाँ था कोई जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जुहेब, जो इस वक्त अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। तभी मीर शाह अंदर आता हुआ दिखाई दिया। यार, तू कहाँ था इस वक्त तक? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, जुहेब फिक्रमंदी से बोला। तो तू सो जाया कर, तुझे कितनी दफा कहा है मेरा इंतजार मत किया कर, मीरशा लापरवाही से बोला और अपने कमरे की तरफ चल दिया। और जुहेब उसे देखता रह गया। आमना बेगम और इस्माइल शाह की शादी उनके बड़ों की पसंद से हुई थी। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े बेटे इब्राहिम शाह, जिनकी शादी आलिया बेगम से उनके बड़ों की पसंद से हुई थी। उनके 2 बच्चे मीर शाह और एक बेटी अंशरा शाह थी। इब्राहिम शाह से छोटे सिकंदर शाह, जिनकी शादी उनकी ताया की बेटी जरीना शाह से हुई थी। सिकंदर शाह के 2 बच्चे थे, कुरतुल ऐन और सिनान शाह। सिकंदर शाह से छोटी फरहा शाह, जिनकी शादी उनकी पसंद से अतीक मलिक से हुई थी। उनके भी 2 बच्चे थे, अहान मलिक और मिनाहिल मलिक। सबसे छोटे थे शाहबाज शाह, जिनकी शादी उनकी यूनि फेलो फाखरा बेगम से उनकी पसंद से हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, महरमा शाह, जमान शाह और जैन शाह। ये सारे कजिन्स हैं, इन्हीं के ऊपर सारी स्टोरी है। हाल, जैन रुक जा साले कमीने, आज नहीं बचेगा जरा। आमना बेगम जो कि तस्बीह कर रही थी, आहान और जैन को लड़ते देखकर उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। यार माफ कर दे, तू भाई है मेरा, जैन ने हाथ जोड़ते हुए कहा था। माफी के कुछ लगता साले, एक बार तू मेरे हाथ तो लग। आहान जैन के पीछे भागते हुए बोला। उसको एक दूसरे से लड़ते देख आमना बेगम ने वजह पूछी। इस जलील इंसान से पूछे ना नानू, ये अभी मेरे साथ क्या करके आया है? ये क्यों, बल्कि मैं खुद बताता हूँ आपको। आहान आमना बेगम के पास जाते हुए बोला। नानू, आज हम जॉगिंग पर गए थे, ये साला मेरे पीछे लड़की लगा आया। आहान गुस्से से जैन को देखते बोला, जबकि उसके देखने पर जैन ने अपने दांतों की ठुमाइश की। उसको हंसता देख आहान की खून खौल उठा और उसने पास पड़ा कुशन जोर से जैन के मुंह पर दे मारा, जो उसने बड़ी महारत से कैच कर लिया। नानू, वो पागल लड़की मेरे नंबर मांग रही थी और ये जनाब इसको कहते हैं कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आहान का बस नहीं चल रहा था कि वो जैन को जान से मार डाले। दादू, मैं तो इसकी भलाई कर रहा था, ये लाट साहब हैं कि मेरे पीछे पड़ गए हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जैन दादू के पास बैठते बोला था। यार, मैंने तो फिर तेरा भला किया है, तू कब तक कुंवारा रहेगा? जैन दांत निकालते हुए बोला। उसके इस अंदाज पर आहान को तब चढ़ गई और वो एक बार फिर उसके पीछे लपका और आमना बेगम अपना हंसता बसता घर देखकर मुस्कुरा उठी। जैन जो अपने ध्यान भाग रहा था, अचानक किसी वजूद से टकराया था। या खुदा, ये कौन सा गेंडा मुझसे टकरा गया? मिनाहिल बिना किसी को देखकर बोल रही थी, जबकि जैन उसके गेंडा कहने पर उसको और घूर कर रह गया। तुम मनूस इंसान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिनाहिल गुस्से से बोली। क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब है? मेरा घर है, जहाँ जाऊँ, तुम्हें इससे क्या? जैन कंधे उचकाकर बोला। इसके इस अंदाज पर मिनाहिल को तब चढ़ी थी। तुम जाहिल इंसान, जहाँ मर्जी लोफरों की तरह घूमो, मगर मेरे सामने मत आना। मनहूस शक्ल देख ली सुबह सुबह, या अल्लाह मेरा दिन अच्छा करे बस। ये कहते ही वो किचन में घुस गई, जबकि जैन उससे पीछे से घूरता रह गया। जबकि पीछे खड़ा आहान अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। खुल के हंस ले साले, यूं औरतों की तरह फुसफुस के क्यों हंस रहा है? ये कहते ही वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि पीछे आहान का कहकहा गूंजा था। लख लानत तेरी शक्ल पे। जैन पीछे मुड़ता उसे लानत से नवाज के जा चुका था, जिसे आहान ने सर को खम देकर तस्लीम किया। शाह विला एक बहुत खूबसूरत महल नुमा घर था। मेंशन में दाखिल होते ही एक बड़ा सा लॉन, जिसमें हर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे। एक तरफ एक फव्वारा था, जिसे फरा बेगम के शौक के मुताबिक बनाया गया था। फरा बेगम आहान और मिनाहिल की मामा हैं। लॉन के दूसरी जानिब मेज और उसके इर्द गिर्द कुर्सियां थीं। घर में दाखिल होते ही एक बड़ा सा लॉन्च था, जहां 3 सीटर सोफे पड़े और दरमियान में शीशे का खूबसूरत मेज था। बाएं जानिब किचन, जबकि दरमियान की सीढ़ियां थीं। शाह विला में ज्यादातर सफ़ेद और सिया रंग का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आमना बेगम की पसंद थी। शाह विला को तरह इस घर में मकीन भी बहुत अच्छे थे। अमन व इत्तेफाक इस घर के लोगों में शामिल था। एक दूसरे से मोहब्बत करना और उनको समझना शाह विला के लोगों का पसंदीदा काम था। शाह विला अपने आप में मोहब्बत और अमन की मिसाल था। नाश्ते का दौर चल रहा था। सरबराही कुर्सी पर आमना बेगम विराजमान थीं, जबकि उनके दाएं जानिब इब्राहिम शाह के साथ उनकी अहलिया
عالیہ شاہ اور ان کے ساتھ زرینہ بیگم کے ساتھ سکندر شاہ سیٹ سنبھالے بیٹھے تھے اور آمنہ بیگم کے بائیں جانب فاخرہ بیگم اور شہباز شاہ بیٹھے تھے، جبکہ ساتھ ہی ینگ پارٹی بھی بیٹھی تھی۔ احان بیٹا، تم آتے ہوئے فرح کو بھی ساتھ لے آتے، ناشتہ کرتے ہوئے ابراہیم شاہ احان ملک سے مخاطب ہوئے تھے۔ نہیں مامو جان، مناہل رات ادھر ہی رکی تھی تو میں اسے لینے آیا تھا۔ انشاءاللہ ماما بھی بہت جلد ہی آپ سے ملنے آئیں گی، احان نے شائستگی سے جواب دیا۔ بیگم یہ ذرا چائے تو پکڑانا، شہباز شاہ فاخرہ بیگم کو بولے۔ شاہ صاحب آپ کو چائے کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا، فاخرہ بیگم تب کر بولی۔ وہ شہباز شاہ کی ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پینے والی عادت سے تنگ آ گئی تھیں۔ بیگم غصہ کیوں کر رہی ہو، صرف ایک کپ چائے ہی تو مانگی ہے، شہباز شاہ بولے، جبکہ زین کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ پاپا ویسے آپ کو چائے والا بلانا چاہیے۔ زین کی بات پر شہباز شاہ نے اسے گھورا، جبکہ ینگ پارٹی اس کے نئے شوشے پر مسکرا اٹھی۔ تم سب تو ہو ہی میری چائے کے دشمن، شہباز شاہ خود ہی چائے کا کپ پکڑتے بولے تھے۔ مناہل بچے چلیں، احان اپنا ہاتھ صاف کرتا بولا۔ جی بھائی، مناہل ابھی اپنا ناشتہ کرتے اٹھی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ، ویسے بھی ہمارے گھر ایسے عجیب و غریب مخلوق کی کوئی جگہ نہیں ہے، زین صبح والی بات یاد کرتا بولا تھا۔ بری بات زین، فاخرہ بیگم اپنے بیٹے کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ اتنی پیاری تو بچی ہے میری، فاخرہ بیگم مناہل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ زین اپنی ماں کی بات سن کر اش اش کر اٹھا۔ احان اور مناہل سب سے ملتے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے، جبکہ اس کے بعد سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یار میر بس کر، تو کیوں خود کو تکلیف دے رہا ہے؟ زہیب میر کے کمرے میں آیا، جہاں وہ بغیر شرٹ کے بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، لیکن شاید اس وجود کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کیسی تکلیف؟ میر نے زہیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ بغیر شرٹ کے اس طرح اس وقت ٹھنڈ میں کھڑے کیا کر رہا ہے؟ یہ تکلیف نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنے محبوب کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت دیکھی ہے میں نے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، میر شاہ کرب سے بولا۔ یہ اذیت تو نے خود کے لیے خود بنی ہے، زہیب تنگ آ کر بولا تھا، جبکہ میر شاہ کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری بات مان لے پلیز میر، زہیب نے اس بار اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہ میرا یقین کرے گی؟ کیا میں بچ جاؤں گا؟ میر شاہ غصے سے بولتا واش روم میں چلا گیا تھا، جبکہ زہیب سر جھٹک کر رہ گیا۔ مہرمہ، اینی اور انشرا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ جبھی عالیہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ بیٹا، ساتھ والے گھر میں نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں، سنا ہے ان کا شوہر نہیں ہے، پتہ نہیں بیچاری کسی مرد کے بغیر کیسے رہ رہی ہوں گی، عالیہ بیگم افسوس سے بولی تھیں۔ آپ کو کس نے بتایا بڑی ماما؟ اینی نے عالیہ بیگم سے سوال کیا۔ ابھی زین اور زمان آپس میں بات کر رہے تھے تو میں نے سن لیا۔ اوہ اچھا، انشرا نے سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں نہ ہم ان سے جا کر ملیں اور دیکھیں وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کون کون ہے ان کی فیملی میں، مہرمہ خوشی سے بولی تھی۔ ہاں میں بھی یہی کہتی ہوں کہ تم لڑکیاں جا کر آؤ اور اگر انہیں مدد کی ضرورت ہو تو کر دینا، زرینہ بیگم لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر تینوں نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی چادر لیتی ساتھ والے گھر گئیں۔ زمان شاہ آفس میں بیٹھا تھا جب سینان شاہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو؟ سینان نے زمان سے سوال کیا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، زمان بات کو ٹالتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مقابل سینان شاہ تھا۔ زمان مجھے بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس میر کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ 6 سال ہو گئے ہیں لندن گئے ہوئے، لیکن واپسی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے سینان نے بھی پریشان کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ بنا کوئی وجہ بتائے چلے گئے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیوں گئے ہیں، سینان نے موبائل دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ خیر تم ٹینشن نہیں لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سینان اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، میری ایک دوسری میٹنگ ہے، زمان اسے کہتے ہی باہر کو چلا گیا، جبکہ سینان ابھی بھی میر شاہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ نہیں بھائی، یہ ٹیبل وہاں سامنے رکھو، ذرا سنبھال کر، ثنا بیگم جو کہ گھر کا سامان سیٹ کروا رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر مین گیٹ پر پڑی، جہاں سے وہ تینوں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ جی آپ کون؟ وہ اندر آتا ثنا بیگم ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم، ان تینوں نے ایک زبان سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ثنا بیگم نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ آنٹی ہم یہاں ساتھ والے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا کہ آپ یہاں نئے آئے ہیں، اسی لیے آپ کی مدد کے لیے آ گئے۔ ماما یہ صوفے کہاں پر رکھوانے ہیں؟ تبھی ثنا بیگم کی بڑی بیٹی حورین وہاں پر آئی تھی، سفید رنگت، کالے گھنے بال اور گرے آنکھیں، ان تینوں کو کوئی وہ پری لگی تھی۔ بیٹا یہ ساتھ والے گھر سے آئے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، ثنا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوہ اچھا، نائس ٹو میٹ یو، مائی نیم از حورین، حورین نے مسکرا کر کہا۔ انہیں حورین بہت اچھی لگی، انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ اتنی دیر میں وہاں روح بھی آ گئی جس نے ساری باتیں سن لی تھیں۔ ہائے، مائی نیم از روح، آئی ایم حورین سسٹر،
सफ़ेद रंगत, लंबे सिया बाल, मोटी आंखें, वो आसमान से उतरी कोई शहजादी ही लग रही थी। आंटी, आपको कोई मदद चाहिए? अंशना ने सना बेगम से पूछा। नहीं बेटा, सब हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सना बेगम ने शाइस्तगी से जवाब दिया। ठीक है आंटी, मगर आज रात डिनर आप हमारे साथ करेंगे, मेहरमा ने खुशी से कहा था। नहीं नहीं बेटा, अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि एनी बोल पड़ी। प्लीज़ आंटी, मना मत कीजिएगा प्लीज़। उसके इस तरह बोलने पर सना बेगम को उस मासूम पर प्यार आया। ओके बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू आंटी, अब हम चलते हैं और रात का इंतज़ाम करते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से चली गईं। इतने में हुरैन का फ़ोन बजा। अपना फ़ोन देखते उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी और वो फ़ौरन छत पर भाग गई, जबकि सना बेगम और रूह अपने कामों में मसरूफ़ हो चुकी थीं। जुहेब और मीर अपने ऑफिस में फाइल डिस्कस कर रहे थे कि अचानक मीरशा को चक्कर आने लगे और उसने बेइख्तियार अपने सर पर हाथ रख लिया। आर यू ओके? जुहेब ने मीर से पूछा। यस आई एम फाइन, मीर ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहा था। कम अज़ कम मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जुहेब फाइल बंद करते हुए कहा। अच्छा तो घर जा, बाकी का काम मैं देख लूँगा, जुहेब मीर के कंधे पर हाथ रखते बोला था। मीर अपना मोबाइल और कार की चाबी उठाता बाहर निकल गया, जबकि पीछे से जुहेब ने उसकी खुशियों की दुआ की थी। कहाँ से आ रही हो रायरस? जैन ने उनको अंदर आता देखकर बोला, जबकि एनी अपना नाम बिगाड़ने पर उसको गुस्से से देखने लगी। मैं क्रारज हूँ तो तुम सांड हो, उसके मुंह में जो आया वो बोल दिया, बल्कि खुद को सांड बोले जाने पर उसका दिल किया कि एनी का सर दीवार में दे मारे। अंधी हो क्या? आंखें हैं ये बटन, इसे सांड नहीं बॉडी कहते हैं, लड़कियां मरती हैं इस बॉडी पर, जैन ने गुस्से से कहा। अंधी है? अंधी मैं नहीं, वो लड़कियां हैं जो ऐसे सांड जैसे इंसान पे मरती हैं। क्या करूं मैं तुम लोगों का, क्यों इतना लड़ते हो? बच्चे नहीं हो तुम लोग? फाखरा बेगम जो किचन में काम कर रही थी आवाज़ें सुनकर लॉन्च में आई। मामा ये मुझे सांड बोल रही है, जैन ने एनी की शिकायत की। चची जान पहले इसने मुझे क्रारस कहा, वो भी दुबदू बोली। बस करो तुम दोनों, हर वक्त लड़ते रहते हो। फाखरा बेगम को तो मानो गुस्सा ही चढ़ गया था। चच्ची जान, साथ वाले जो नए लोग शिफ्ट हुए हैं, हमने आज रात उन्हें डिनर पर बुलाया है, फाखरा बेगम को ज़्यादा गुस्से में देखकर अंशरा बोली। अच्छा किया बेटा तुम लोगों ने उन्हें बुला लिया, अब मैं रात के खाने की तैयारी करवाती हूँ और तुम वेलों के सरदार मुझे बाजार से सामान ला कर दो। ये कहते ही वो किचन में वापस चली गईं, जबकि जैन अब एनी को घूरता उनके पीछे चला गया। रात को तमाम घर वाले लॉन्ज में इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आलिया बेगम की नज़र बाहर से आती सना बेगम पर पड़ी। सना तुम? आलिया बेगम को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यही हाल सना बेगम का था। आलिया बेगम और सना बेगम बचपन में एक स्कूल में पढ़ती थीं, जिससे उन दोनों की गहरी दोस्ती थी कि अचानक आलिया बेगम के वालिदैन ने घर शिफ्ट कर लिया, जिसके बाद वो दोनों आपस में ना मिल सकी। आलिया बेगम ने सबका तारुफ करवाया, सभी बातें कर रहे थे कि अचानक हुरैन का फ़ोन बजा और वो फ़ोन लेती सबसे एक्सक्यूज़ करती बाहर चली गई। जब वो सामने से आते वजूद से टकरा गई, इससे पहले कि वो ज़मीन बोस होती, जमान ने उसे कमर में हाथ डालकर उसे बचा लिया। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक जैकेट, नीली आंखें, माथे पर बिखरे हुए बाल, बुलाशुबा वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। हुरैन के दिल ने बीट मिस की। वो अपने फ़ोन को बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने ज़मान शाह से दूर होने की कोशिश की, जबकि ज़मान उसकी मासूमियत में खो चुका था। उसने ज़मान के कंधों पर हाथ से दबाव डाला तो वो होश की दुनिया में वापस आया। आई एम सॉरी, उसे सीधा खड़ा करता वो अंदर की जानिब चला गया। जुनहेब का इरादा अपना काम मुकम्मल करके मीरशा के पास जाने का था। इसी गरज से वो अपना काम जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। हेलो, मगर आगे जो खबर सुनी उसने जुहेब के औसान ख़ता कर दिए। हाँ हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? तुम वहीं रुको, मैं अभी आया। जुहेब अपनी गाड़ी की चाबी लेता पार्किंग की जानिब दौड़ा। वो भागता हुआ हॉस्पिटल के रूम में आया जहां मीरशा को ले जाया गया था। थोड़ी देर पहले जुहेब को मीरशा के मुलाजिम का फ़ोन आया, जिसने उसे बताया कि मीरशा की तबीयत बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले आया है। डॉक्टर कैसा है मीर? जुहेब ने डरते हुए पूछा। देखें, हमें इनका ऑपरेशन करना होगा वरना इनकी जान को खतरा है, लेकिन वो ऑपरेशन के लिए मान नहीं रही हैं। आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें ऑपरेशन के लिए राज़ी करें। डॉक्टर ने जुहेब का कंधा थपथपाते हुए चले गए। जुहेब अंदर कमरे में गया जहां मीरशा लेटा छत को घूर रहा था। मीर, जुहेब के पुकारने पर मीर ने उसकी तरफ देखा। मीर ने हुंकार भरा। जुहेब दौड़ता हुआ मीर के गले लग गया। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मीर जुहेब को खुद से अलग करते बोला था। मीर, तुझसे एक बात पूछूं? जुहेब मीर के पास स्टूल पर बैठते हुए बोला। हाँ पूछो, मीर ने तजस्सुस से पूछा। क्या तू मुझे अपना दोस्त मानता है? जुहेब मीर को देखते हुए बोला था। यार तू तो जिगर है मेरा, इसमें कोई शक? मीर जुहेब के हाथ पर हाथ रखते बोला था। आज तुझसे कुछ मांगूं तो तू देगा क्या? मीर जुहेब की तरफ देखते हुए बोला। प्लीज़ यार, ऑपरेशन करवा ले। इससे पहले कि मीर कुछ बोलता जुहेब फिर बोला, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता, मीर मेरी बात मान ले। जुहेब मीर के आगे हाथ जोड़ते बोला था। अगर मुझे कुछ हो गया तो?
میر نے زہیب سے پوچھا۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ بس تو میری بات مان لے۔ زہیب فوراً بولا۔ اچھا، میر نے جواب دیا۔ زہیب خوشی سے میر کے گلے لگ گیا۔ یہ ہوئی نا میرے یار والی بات۔ دوستی خدا کا انمول تحفہ ہے، یہ تحفہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ دوستی تو احساس کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک اچھا دوست ہماری زندگی سنوار دیتا ہے۔ سب کے نصیب میں خدا اچھے دوست نہیں لکھتا، یہ ایک انمول پھول ہے جو ہر کسی کے باغ میں نہیں کھلتا۔ اگلی صبح سب لان میں بیٹھے دھوپ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ چائے کا دور چلا، سب بڑے کرسیوں پر بیٹھے تھے جبکہ ینگ پارٹی نیچے گھاس پر بیٹھی تھی۔ حورین اور روح کی سب سے اچھی دوستی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ بھی یہاں موجود تھی۔ بھائی صاحب ذرا چائے کا کپ پکڑائیے گا۔ زرینہ بیگم شہباز شاہ سے بولی۔ یہ لیجیے بھابھی، شہباز شاہ کپ پکڑاتے ہوئے بولے۔ بچوں تم لوگوں کو پتہ ہے صبر کیا ہے؟ شہباز شاہ ینگ پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے۔ کیا؟ زین نے فوراً بولا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے چائے کا کپ کسی اور کو دینا۔ ان کے اس جواب پر ابراہیم شاہ اور سکندر شاہ نے انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ تم ہمارے دل کا درد کیسے سمجھو گے؟ ہم نے اپنے چائے کا کپ بھی کسی اور کو دے دیا۔ پاپا لائک سیریسلی؟ زمان شاہ جو کہ شاعری کا دیوانہ تھا اپنے سامنے شاعری کی ستیہ ناش ہوتے دیکھ کر تب کر بولا تھا۔ پتر جی کیا ہوا؟ شہباز شاہ نے زمان سے پوچھا۔ پاپا آپ اپنی محبوبہ کو شاعری سے دور ہی رکھیں۔ یہ کہتے ہی زمان شاہ گاڑی کی طرف بڑھا اور دیکھتے دیکھتے گاڑی شاہ ولا سے دور چلی گئی۔ حورین کی آنکھوں نے انجانے میں ہی زمان شاہ کا پیچھا کیا تھا جبکہ سب دوبارہ اپنی باتوں میں لگ گئے۔ آمنہ بیگم ان کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے۔ ان کے دل نے شدت سے میر شاہ کو دیکھنے کی دعا کی۔ اندر میر شاہ کا آپریشن جاری تھا جبکہ باہر کھڑا زہیب خدا کو سے ہم کلام تھا، اس کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر 3 گھنٹے کا آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ زہیب بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس آیا۔ ڈاکٹر میر کیسا ہے؟ زہیب نے پھولی سانس لے کے سوال کیا۔ دیکھیں اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس بیماری میں یا تو انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے یا پھر نہیں بھی جاتی، لیکن اب یہ ہمیں ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ڈاکٹر نے اپنے پروفیشنل انداز میں کہتے وہاں سے چلا گیا جبکہ زہیب کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ عالیہ بیگم، فرح بیگم، زرینہ بیگم اور فاخرہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ گاجر کا حلوہ بنانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے زمان کے لیے ثنا کی بیٹی حورین کو لے آؤں، فاخرہ بیگم گاجر چھیلتے ہوئے بولی۔ ہاں واقعی ہی بڑی اچھی بچی ہے، زرینہ بیگم نے خوشی سے کہا۔ چلو پھر اماں جی سے بات کر کے ثنا سے بات کرتی ہوں، عالیہ بیگم بولی تھی۔ بھائی میں تو راضی ہوں، مجھے بھی وہ بچی بڑی پسند ہے، خوب جمے گی جوڑی ہمارے بچے کی، آمنہ بیگم لاؤنج میں آتے ہی بولی۔ چلو پھر میں آج ہی بات کرتی ہوں، عالیہ بیگم خوشی سے بولی تھی۔ کوئی بچے سے بھی پوچھ لو کہ کہیں کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا، فرح بیگم بولی۔ تبھی زمان شاہ اندر آتا دکھائی دیا۔ زمان بیٹا ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، آمنہ بیگم بولی۔ جی دادو کیا بات کرنی ہے؟ زمان صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ثنا بیگم کی بیٹی حورین سے کر دیں، بس آپ کی مرضی جاننی ہے۔ دادو جیسے آپ کی مرضی، زمان شاہ بظاہر سنجیدگی سے بولا جبکہ من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آخر کو وہ پہلی بار اسے دیکھتے اپنے دل اس کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، میں آج ہی ثنا بیگم سے بات کرتی ہوں، عالیہ بیگم خوشی سے بولی تھی۔ شام کو عالیہ بیگم زرینہ بیگم کے ہمراہ ثنا بیگم کے گھر گئیں۔ السلام علیکم، آج کیسے آپ کو ہمارے گھر کا راستہ یاد آیا؟ ثنا بیگم نے خوشی سے کہا۔ بس آپ سے ضروری بات کرنی تھی، بلکہ آج ہم آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں، زرینہ بیگم ثنا بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ جی جی ضرور، آئیے بیٹھیے، دراصل ہم اپنے زمان کے لیے حورین کا رشتہ لینے آئے ہیں، عالیہ بیگم بات کا آغاز کرتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کر دی، ثنا بیگم نے خوشی سے کہا۔ ہم لوگ اگلے مہینے سینان اور انشرہ کی شادی کا سوچ رہے ہیں تو ساتھ ہی ان دونوں کا فرض ادا کر دیں گے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ زرینہ بیگم بولی۔ جی جی کیوں نہیں، ثنا بیگم گویا ہوئیں۔ ایسے ہی چند باتوں کے بعد زرینہ بیگم اور عالیہ بیگم گھر روانہ ہوئیں اور پہنچ کر سب کو خوشی کی خبر سنائی۔ زمان کا تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، آخر کو اس نے اپنی محبت کو بنا کسی رکاوٹ کے پا لیا تھا۔ رات کو حورین وقاص سے فون پر بات کر رہی تھی جب ثنا بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماما آپ؟ حورین موبائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جی بیٹا مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، ثنا بیگم حورین کو سر پر ہاتھ رکھتی بولی تھی۔ جی ماما کہیے، حورین نے جواب دیا۔ بیٹا میں نے آپ کا رشتہ فاخرہ بیگم کے بیٹے زمان شاہ سے کر دیا ہے۔ حورین کے سر پر بم ہی پھوٹا تھا۔ ماما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ حورین چیخ کر بولی تھی۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ ثنا بیگم نے غصے سے کہا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں ماما، حورین نے ثنا بیگم کو بتایا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو حورین، تمہاری شادی زمان شاہ سے ہی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ثنا بیگم یہ کہتے اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ پر ماما، حورین کچھ کہتی کہ ثنا بیگم بولی، اگر تم نے میری بات نہ مانی حورین تو مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ ثنا بیگم یہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔
جبکہ حورین وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو زمان شاہ، میں کبھی تمہاری نہیں ہوں گی، تم مجھے حاصل تو کر لو گے مگر کبھی پا نہیں سکو گے۔ حورین اپنی یونی فیلو کو پسند کرتی تھی مگر وہ اس سے نہیں، اس کے جسم سے محبت کرتا تھا۔ میر شاہ کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا لیکن ابھی ڈاکٹر نے اس کو ریسٹ کا بولا تھا، جبکہ زہیب اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ رات کو آمنہ بیگم نے زین شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادو، آپ نے بلایا؟ زین کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے میر کا نمبر ملا دو۔ جی دادو۔ زین نے میر کا نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم، میر شاہ اسپیکنگ۔ فون پر میر شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ میر، بچہ کیسا ہے؟ دادی نے پیار سے پوچھا تھا۔ بالکل فٹ، آپ کیسی ہیں؟ میر شاہ پیار سے بولا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بیٹا کب آ رہے ہو پاکستان؟ دادی نے پوچھا۔ دادو ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، میر شاہ اپنا ماتھا مسلتے بولا۔ میر شاہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اب اگر تم نہ آئے تو میرا مر کے منہ مت دیکھنا، پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہتے ہی دادو نے فون بند کر دیا۔ ریلیکس دادو، ورنہ آپ کا بی پی تیز ہو جائے گا۔ تبھی زین کے موبائل پر میسج آیا جسے پڑھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مبارک ہو دادو، بھائی واپس آ رہے ہیں۔ زین چہک کر بولا تھا۔ واقعی؟ دادی نے پوچھا۔ جی دادو، ابھی بھائی کا میسج آیا ہے کہ وہ اسی ہفتے واپس آ رہے ہیں۔ چلیں اب آرام کریں، میں گڈ نیوز سب کو دے کر آتا ہوں۔ زین یہ کہتے ہی چلا گیا تھا۔ ینگ پارٹی لانچ میں بیٹھی تھی جب زین نے انہیں زمان، حورین اور انشرہ سینان کی شادی کا بتایا، جس سے انشرہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ باقی سب ینگ پارٹی نے ہوٹنگ کی۔ ایک اور گڈ نیوز ہے تم لوگوں کے لیے، زین نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ وہ کیا؟ مہرمہ نے خوشی سے پوچھا۔ میرا بھائی اگلے ہفتے پاکستان واپس آ رہا ہے۔ جہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھلی وہیں اینی کے چہرے پر نفرت کی لہر دوڑی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ فائنلی 6 سال بعد میر گھر واپس آ رہا ہے، زمان نے خوشی سے کہا۔ آج میر شاہ کی واپسی تھی۔ گھر میں ہر کوئی خوش تھا سوائے ایک وجود کے۔ عالیہ بیگم کی خوشی سے بات پر آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ آمنہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آخر کو ان کا لاڈلا پوتا آج واپس آ رہا تھا۔ سینان، احان، زین اور زمان سب ایئرپورٹ پر میر شاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ تبھی وہ انہیں اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ زمان بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ آخر کو اس کا یار 6 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ باری باری سب اس سے ملے اور شاہ ولا کی طرف روانہ ہوئے۔ شاہ ولا میں آج خوشیوں کا سما تھا۔ آخر کو آج شاہ ولا کا بڑا اور لاڈلا بیٹا واپس آ رہا تھا۔ سنو لڑکی، میر شاہ کا کمرہ تیار کروا دیا ہے؟ آمنہ بیگم شاہین سے بولی۔ جی بی بی جی، کروا دیا ہے۔ تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ خواتین سمیت ینگ پارٹی سب باہر آئے، جبکہ اینی صبح سے سر درد کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند تھی۔ میر شاہ اپنی مغرور چال چلتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بلیک شرٹ، بلیک پینٹ اور لیدر کی بلیک جیکٹ پہنے، سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ماتھے پر بکھرے بال، ہونٹ آپس میں پیوست کیے وہ اندر آیا اور آمنہ بیگم کے گلے لگ گیا۔ میں صدقے قربان، میرا شہزادہ آ گیا۔ آمنہ بیگم اس کے ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ آمنہ بیگم کے بعد وہ سب سے ملا اور آخر میں عالیہ بیگم کے پاس آیا۔ عالیہ بیگم نے اسے گلے لگایا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ جتنا یہ عورتیں آنسو بہاتی ہیں نا، اس سے کراچی کا پانی پورا ہو جائے۔ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے زین نے شوشہ چھوڑا، جس سے سب کے چہروں پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ میر شاہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں مگر وہ دشمنی جہاں کہیں نظر نہیں آئی۔ بھائی، آنکھ جھانک کر کیا کر رہے ہو؟ اپنا ہی گھر ہے، اندر جا کر دیکھ لینا، زین ایک بار پھر بولا، جس پر میر شاہ نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ اینی نے یہ منظر بالکنی سے دیکھا۔ رات کو سب نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، جبکہ اینی اپنے کمرے میں بند تھی۔ آج سر میں بہت درد ہے، شاباش شاہ بولے۔ آپ ڈنر کریں، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں، فاخرہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ نہیں، بس ہمارا ایک کام کیجیے، نام چائے کا لے کر ہم پر دم کیجیے۔ شہباز شاہ کی اس بات پر سب مسکرائے، جبکہ زمان شاہ کو تب آ گیا۔ آپ کی اس محبوبہ کی وجہ سے میری شاعری کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ خبردار جو آپ نے شاعری اور چائے کو جوڑا۔ برخوردار، کیا ہو گیا ہے؟ شہباز شاہ نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہتا دوبارہ کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ رات تقریباً 12 بجے کے قریب اینی کو بھوک لگی تو اس نے کچن کا رخ کیا کہ اچانک کسی وجود سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ لائٹ کی مدھم روشنی میں وہ مقابل کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ اینی نے نفرت سے اپنا ہاتھ کھینچا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میر شاہ بھی اپنا سر جھٹکتا چھت پر چلا گیا۔ میر شاہ چھت پر بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زمان شاہ کو دیکھ کر میر شاہ نے سکون کی سانس لی۔ طبیعت کیسی ہے؟ زمان بھی چاند کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک، میر شاہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ کب تک اس اذیت میں رہو گے؟ زمان نے چاند سے نظریں ہٹا کر اس کو دیکھا تھا۔ تا قیامت، میر شاہ کے لہجے میں اذیت تھی۔ زمان شاہ نے میر کو خوشیوں کی دعائیں کی۔
زمان شاہ میر شاہ سے بہت چھوٹا تھا، لیکن میر شاہ اپنا ہر راز زمان کے سامنے کھولتا۔ اس کی محبت صرف عالیہ بیگم اور زمان شاہ کو پتہ تھی۔ اگلی صبح سب ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ آمنہ بیگم سربراہی کرسی پر براجمان تھیں۔ آج شام ہم بچوں کی شادی کے دن رکھیں گے، آمنہ بیگم نے اعلان کیا۔ لیکن اماں، اتنی جلدی سب کیسے ہوگا؟ فاخرہ بیگم پریشانی سے بولی تھیں۔ سب ہو جائے گا بہو، تم فکر مت کرو، آمنہ بیگم مسکرا کر بولی۔ ٹھیک ہے، میں پھپھو کو فون کر کے بلا لیتا ہوں، زین خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ آخر کو اس سے ملنے آئے گا۔ اوکے ماما، میں آفس جا رہا ہوں، میر شاہ اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ ارے بیٹا، ایسے کیسے؟ ابھی کل ہی تو تم آئے ہو، زرینہ بیگم بولی تھیں۔ نہیں چچی جان، میرے ایک اہم میٹنگ ہے، میر شاہ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے بولا تھا۔ مگر بیٹا، آج تو گھر پر رسم ہے، اب کی بار آمنہ بیگم بولی۔ جلدی واپس آ جاؤں گا دادو، یہ کہتے ہی وہ ایک نظر اپنی دشمنی جاں کو دیکھتے چلا گیا تھا۔ پاکستان آنے سے پہلے میر شاہ اپنا سارا بزنس یہاں شفٹ کر چکا تھا، جس میں زمان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ گھر کے سب بڑے تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ ینگ پارٹی اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ فرح بیگم بھی آ چکی تھیں۔ شاہ ولا میں اس وقت رونق عروج پر تھی۔ زین شاہ جو لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، سامنے دیکھ کر ڈر گیا، جہاں مناہل نے منہ پر بلیک ماسک لگایا تھا۔ اوئے چمگادڑ، میں ہوں، مناہل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کالی ماتا کیوں بنی ہوئی ہو؟ زین نے مناہل سے پوچھا۔ یہ بلیک ماسک ہے، اس سے کلر فیئر ہوتا ہے، مناہل نے زین کی نالج میں اضافہ کیا۔ او بی بی، ایسے کام کمروں میں کیا کرو، میرا طرح نکال دیا تم نے، زین شاہ بھڑک گیا۔ ہم جہاں مرضی کریں، تمہیں اس سے کیا، مناہل نے دوبدو جواب دیا۔ یار تو کیا ہر وقت میری بہن سے بے عزتی کرواتا رہتا ہے؟ احان جو کہ ابھی باہر سے آیا تھا، ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر زین سے مخاطب ہوا۔ او بھائی، تیری بہن ہی لڑاکن ہے، زین فوراً بولا۔ تم نے مجھے لڑاکن بولا؟ مناہل لڑاکن عورتوں کی طرف بولی۔ جی ہاں، زین سکون سے بیٹھتے بولا۔ احان پانی کا گلاس لبوں سے لگاتا ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مناہل یار، یہ کب اتارنا ہے؟ مہرمہ لاؤنج میں آتی بولی، جہاں اس کے منہ پر گولڈن ماسک لگا تھا۔ مہرمہ کو دیکھتے احان کے منہ سے پانی کا فوارے کی صورت باہر آیا تھا۔ لا حول ولا قوت، لڑکیوں یہ کیا لگایا ہے منہ پر؟ احان اسے دیکھ کر بولا تھا۔ لگا پتہ؟ مجھ پر تو بڑا ہنس رہا تھا، زین احان کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ تم لوگ نہیں سمجھو گے، ہم لڑکیوں کی اسکن کیئر، مہرمہ نے جواب دیا۔ چل بھائی زین، آجا، یہاں چڑیلوں کا قبضہ ہے، پھر کبھی آئیں گے، احان اسے بولتا وہ فوراً باہر بھاگا۔ زین بھی اس کی بات کا مطلب سمجھتا اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ لڑکیوں نے غصے سے نہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ غصہ کرنے سے ان کی اسکن پر ایفیکٹ پڑے گا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھیں۔ شام ہو چکی تھی، سب گھر والے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ ینگ پارٹی باہر لان میں تھی۔ اینی سب بڑوں کے ساتھ تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر کی بڑی بیٹی ہے۔ روح اور حورین بھی ثنا بیگم کے ساتھ تھیں۔ انچرا کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، اس کے برعکس حورین کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حورین اس شادی کے لیے راضی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ زمان سے طلاق لے کر وقاص سے شادی کر لے گی۔ اس کے کہنا تھا کہ وہ کوئی بھی مرد ایسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا جس کے دل میں کوئی اور ہو۔ اینی نے سب کو آ کر خوشی خبری دی کہ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو مہندی کا فنکشن ہے، جس سے سن کر سب بے حد خوش ہوئے تھے۔ تبھی انہیں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، جس میں سے زمان شاہ اور میر شاہ نکلتے تھے، جبکہ سینان اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا۔ اینی نے ایک بھرپور نفرت کی نگاہ میر شاہ پر ڈالی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زمان شاہ نے حورین کی طرف دیکھا، جو کہ پیروں تک آتے سرخ فراک، جس کے گلے پر خوبصورت کام ہوا تھا، آج کانچ سی آنکھیں، کھلے بال، ہلکی لال ہونٹوں پر وہ کھڑی زمان شاہ کے ضبط آزما رہی تھی۔ خود پر زمان شاہ کی نظریں محسوس کر کے حورین نے رخ پھیر لیا، جبکہ زمان شاہ آرام کرنے کی غرض سے اندر کمرے کی جانب چلا گیا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ آج ینگ پارٹی نے شاپنگ پر جانا تھا۔ ینگ پارٹی نے میر شاہ کو بہت مشکل سے منایا تھا، اور اینی تو کسی صورت پر میر کی وجہ سے جانے کے لیے تیار ہی نہ تھی، لیکن انچرا کے بار بار اصرار پر اس کی خوشی کے لیے جانے کو تیار تھی۔ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ مال میں دیکھتے ریسیپشن میں کھڑے لوگ حیران ہوئے۔ لڑکیاں اپنی شاپنگ کرنے میں مصروف تھیں اور لڑکے بھی اپنے سیکشن میں چلے گئے تھے۔ بقول زین کے ان کو لڑکیوں کی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شام کے سائے ڈھل گئے، پر لڑکیوں کی شاپنگ ابھی بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔ لڑکے تو خوب اکتا گئے تھے۔ میر شاہ اور زمان شاہ تو گھر چلے گئے تھے، باقی لڑکوں کو لڑکیوں کو لانے کا آرڈرز تھے، لیکن ان لڑکیوں کو بھی کوئی چیز رہ جاتی تو کبھی کوئی۔ لڑکوں نے تو دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر اب نہ آئیں تو انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر لڑکیاں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار ان کی شاپنگ پوری ہوئی تو وہ گھر کے لیے نکلی۔ راستے میں روح کی فرمائش پر آئس کریم کھانے رکی۔ گھر آتے آتے کافی دیر ہو چکی تھی اور سب کافی تھک چکے تھے، اسی لیے آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔
اگلے دن ینگ پارٹی نے ڈھولکی رکھی تھی۔ روح اور حورین بھی شاویلا میں موجود تھی۔ مناہل ڈھولکی بجا رہی تھی جبکہ لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ او بیوی، طبلہ نہیں بجانا، ڈھولکی بجانی ہے۔ زین نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ مناہل کو اس کی بات پر شدید غصہ آیا۔ تمہیں آتی ہے تو تم بجا لو، مناہل نے چیلنج کیا۔ ایک کام کریں، کیوں نہ ہم لڑکے اور لڑکیوں کا مقابلہ کریں؟ روح نے اپنا جواز پیش کیا۔ سب اس کی بات پر راضی ہو گئے۔ دونوں پارٹیوں نے اچھا مقابلہ کیا۔ زین نے عاطف اسلم کے گانے کی خوب ٹانگیں توڑیں۔ اگر عاطف اسلم اسے گانا گاتے سن لیتا تو اپنے گانے کے بیڑا غرق ہونے پر خودکشی کر لیتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مقابلہ جیتا کون؟ لڑکوں کا کہنا تھا کہ وہ جیتے ہیں اور لڑکیوں کا کہنا تھا کہ وہ جیتی ہیں۔ اوئے للو، مقابلہ تو ہم جیتے ہیں، تم لوگوں نے تو بس گانوں کی ٹانگیں توڑی ہیں، مناہل نے کہا، اور سب لڑکیوں نے اس پر حمایت کی۔ او چھپکلی، ہم نے توڑی تو تم لوگوں نے بھی اتنا بے سرا گایا، قسم سے تم گا رہی تھی تو میرے کان پھٹنے کو تھے اگر تم تھوڑی دیر چپ نہ کرتی تو۔ زین تپ کر بولا، ہاں جیسے تم لوگوں نے منہ سے تو پھول چڑھ رہے تھے۔ مہرما نے بھی حصہ ڈالا، جو بھی ہے اس بار جیتے تو ہم ہی ہیں۔ اس بار سینان بولا، چلو بھائی، دولہا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم لوگ جیتتے۔ احان خوشی سے بولا، ایسے کیسے فیصلہ کر دیا بھائی دولہا نے؟ اینی نے کہا۔ ان کو پھر سے ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کے در پر دیکھ کر آمنہ بیگم نے مسئلہ حل کیا اور کہا کہ دونوں پارٹیوں نے برابر کا گایا ہے، مطلب کہ مقابلہ ڈرا ہو گیا ہے، لیکن دونوں پارٹیاں ہی اس فیصلے پر متفق نہ تھیں۔ لیکن آمنہ بیگم کے کہنے پر سب خاموش ہو گئے۔ شاویلا میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں کیونکہ شادی میں صرف 3 دن باقی تھے۔ آج دونوں دلہنوں کو مایوں بٹھانا تھا۔ مایوں کی تیاریاں شاویلا کے وسیع لانچ میں کی گئی تھیں۔ ساری تیاریاں لڑکوں نے مل کر کی تھیں۔ پیلے رنگ کی قالین جس کی سائیڈوں پر رنگ برنگے کشن رکھے تھے، بالکل درمیان میں رکھے گئے جھولے کو بہت خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا جس پر دلہنوں کو بیٹھنا تھا۔ بلا شبہ لڑکوں نے بہت محنت کی تھی اور ان کی محنت رنگ لائی تھی۔ لڑکیاں ان کو سراہے بغیر نہ رہ سکیں۔ ہائے اللہ، اتنا اچھا سجایا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے خود ہی مایوں بیٹھ جاؤں۔ احان خوبصورت سجے ہوئے لانچ کو دیکھ کر بولا۔ باہر سے آتے میرشا کا کہا پورے شاویلا میں گونجا، کوئی نہ میرے ویر، تیری باری تو آنے دے، اس سے بھی اچھا سجائیں گے۔ سینان اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ احان نے شرمانے کی بھرپور ناکام کوشش کی۔ ارے شرم کرو لوگ، میں دولہا ہوں اور مجھ سے ہی کام کروا رہے ہو؟ زمان تب کر بولا۔ زمان جو باہر لائٹنگ کروا رہا تھا، ان کو ہنسی مذاق کرتا دیکھ کر اس کے تو زخم ہی تازہ ہو گئے تھے کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ میں دولہا ہوں، میں کام کیوں کروں؟ لیکن کسی نے اس کی دہائیاں نہ سنی اور کام پر لگا دیا۔ ہاں تو بھائی، بعد میں مزے بھی تو تیرے ہی ہیں، زین نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ خاک مزے، نوکروں کی طرح کام کروا رہے ہو مجھ سے؟ ارے بھائی دولہا ہوں میں، دولہا۔ زمان کا غصہ تو کسی صورت کم ہی نہ ہو رہا تھا۔ ارے کہاں مزے، بیچارے کا اب تو جورو کا غلام بن جائے گا، زن مرید بن جائے گا اپنا بھائی اب۔ زین ایک بار پھر سے بولا، مطلب اپنا بھائی پرایا ہو گیا؟ احان نے نکلی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ فرح بیگم جو اندر آ رہی تھیں ان سب کو یوں ہنستا دیکھ کر غصے سے بولی، اگر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ لی ہوں تو چلیں جا کے تیار ہو جائیں۔ ان کی بات سن کر سب اپنے اپنے کمروں میں دوڑے۔ مایوں کا فنکشن شروع ہونے سے سب نے پیلے جوڑے پہنے تھے۔ لڑکوں نے سفید کرتے کے اوپر سے پیلے مفلر لیے تھے، دولہوں نے اوپر سے پیلی بازکر پہنی تھی، تمام لڑکیوں نے پیلی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی جبکہ دلہنوں نے غرارے پہنے تھے۔ سب سے پہلے بڑوں نے ہلدی لگائی، اس کے بعد ینگ پارٹی نے حورین کو تو سب نے اچھے سے ہلدی لگائی جبکہ انچرا کو سب نے تنگ کیا۔ کیوں میری ہونے والی بیوی کو تنگ کر رہے ہو؟ سینان اندر آتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کے پیچھے سے تمام لڑکے آئے۔ آمنہ بیگم نے سب کی نظریں اتاری۔ اچھا جی، تو بچا لے اپنی ہونے والی بیگم کو، مہرما بولی۔ اچھا وہ کیسے؟ آسان ہے، ہلدی لگوائیں انچرا کی جگہ بیٹھ کر، مناہل بولی۔ اوکے ڈن، زین بولا۔ چلو بھائی ہلدی لاؤ، اپنے یار کو رنگنا ہے آج، احان بولا۔ اس کی بات پر اینی فوراً ہلدی لائی۔ یہ لیں کریں شروع، لڑکیاں بولی۔ سینان خاموشی سے انچرا کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ زین نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائی اور سینان کے منہ پر مل دی۔ اس کے بعد احان نے پورا بال اٹھا کر سینان پر الٹ دیا جبکہ لڑکیوں کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ اب آیا مزہ، اینی بولی۔ بڑے سخی بن رہے تھے آپ، لگا پتہ اب آپ کو؟ اب کی بار مہرما بولی تھی، ہم اپنی ہونے والی بیگم کی خاطر جان بھی دیں، یہ ہلدی کیا چیز ہے؟ سینان کی اس طرح بولنے پر انچرا کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ السلام علیکم، میر اور زمان کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ لو آ گئے دوسرے دولہا جی، اب ان کی باری، سینان بولا۔ کیا ہوا؟ ان دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھ زمان بولا۔ بس کچھ نہیں، ہلدی لگانی ہے آپ کو سینان بھائی کی طرح، زین بولا۔ زمان نے ایک نظر سے سینان کو دیکھا اور دوڑ لگا دی کیونکہ وہ اس وقت ہلدی سے نہایا لگ رہا تھا۔
हुरैन ने यहाँ आकर जो बात नोट की थी वो ये कि जमान और मीर हर वक्त एक साथ रहते थे। भाई रुक जाएं, जैन बोला। नहीं, मैं नहीं रुक रहा, जमान भागते हुए बोला था। तुझे हुरैन भाभी की कसम, आहान बोला। ये सुनते ही जमान के कदम रुके और वो मुस्कुराई। वाह भाई वाह, इतनी मोहब्बत, आहान ताड़ी बजाते बोला। भाई अब भाभी के नाम पर जमान से जो मर्जी मांग लो, ये सब देगा, जिनान बोला। उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए, जबकि अब जमान का हाल भी सिनान जैसा ही था। रात देर तक फंक्शन चलता रहा। आमना बेगम ने सबको डांट कर 2 बजे कमरों में भेजा था। रात लेट सोने की वजह से अगली सुबह सब लेट उठे, जबकि यंग पार्टी अभी सो ही रही थी। सिर्फ मीरशाह, जो कि ऑफिस जा चुका था, उसे ये सब रौनकें फिजूल लगी थी, क्योंकि उसके दिल की दुनिया वीरान थी। वो बज़ाहिर तो मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से वो टूट फूट का शिकार था। 2 दिन बाद मेहंदी का फंक्शन था, जो कि शाह विला के लॉन्ज में किया जाना था। सब बड़े अपने अपने कामों में मसरूफ थे। तभी एनी आई, जो कि अभी अभी उठी थी। आलिया बेगम ने उसके हाथ अंचरा को खाना भेजा। उसी तरह ये दिन भी तैयारियों में गुजर गया। आज मेहंदी का फंक्शन था। फंक्शन को कंबाइन था। लॉन को खूबसूरती से सजाया गया था। लड़कियों को पार्लर ले जाने और लाने का काम जैन का था, जिस पर उसने खूब मना भी किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। अंशरा और हुरैन के ड्रेस एक जैसे थे, पिंक कुर्ती, पीले शरारे के साथ मल्टी दुपट्टे लिए। वो एक आसमान से उतरी हूर लग रही थीं, जबकि बाकी लड़कियों ने ड्रेस एक जैसे, जबकि रंग मुख्तलिफ थे। तमाम लड़कों ने सफ़ेद कुर्ते के साथ मुख्तलिफ रंगों की वास्कट पहनी थी। रस्म का आगाज़ हुआ। तमाम बड़ों के रस्म करने के बाद यंग पार्टी की बारी आई। सब लड़कियों ने आराम से रस्म अदा की, जबकि आहान और जैन का कहना था कि ये कोई काम सुकून से नहीं होने दे सकते। जैन एक प्लेट लाया जिसमें डिफरेंट रंगों की मिठाइयाँ थीं। हम तो ये खिलाएंगे, आहान बोला। नहीं, हमें पता है ये तुम लोगों की कोई शरारत होगी। ओ यार, कसम ले ले, बिल्कुल ठीक ठाक मिठाई है, जैन बोला। हम कैसे यकीन कर लें? इस दफ़ा जमान बोला था। ये लो, हम पहले भाभीियों को खिला देते हैं, आहान बोला। हाँ, ये सही है, सिनान बोला। जैन और आहान ने दोनों को मिठाई खिलाई, जो कि बिल्कुल ठीक थी। लो, अब देख लो, खिला लिया तुम लोगों ने, जैन बोला। हाँ हाँ, खिला लो, सिनान मुस्कुराकर बोला था। एक मिठाई आहान, जो कि दूसरे जैन के ने पकड़ी और दोनों ने उनको खिलाने लगे। जैसे ही उन्होंने बाइट ली, वो टूटकर उन पर गिरी और वो दोनों कुल्लियाँ करने लगे, और उसके अंदर अंडे थे, जिन्हें जैन ने बड़ी महारत से छुपाया था। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर दुल्हन समेत सब हंसने लगे। साले, तुम दोनों को तो हम बाद में बताएंगे, सिनान मुंह साफ करते हुए बोला था। तेरा तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी बदला लूंगा, जमान बोला, और साथ ही उसने वो मिठाई पकड़ के जैन और आहान को मारी, जिसके टूटने से उन दोनों के मुंह पर अंडा लग गया, जबकि सब लोग वहां पर हंस रहे थे। जैन को अंडों से इंतहाई नफरत थी। वो फौरन टिश्यू से अपना मुंह साफ करता और अपने कपड़े बदलने चला गया, जबकि आहान भी उसके पीछे गया। ऐसे ही कुछ देर बाद फंक्शन अपने अहतमाम को पहुंचा। सब अपने अपने कमरों में चले गए। आज बारात का दिन था। शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट में मुनकीद हुई था। यंग पार्टी पार्लर में थी, जिसे जैन ने लेने जाना था। लड़के सब अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। ओ यार, आज तेरी ही बारात है, उठ जा। जमान, जो कि रात को देर से सोया था, अब उसकी आंख नहीं खुल रही थी। आहान 3 बार उसे उठाने के लिए आ चुका था, मगर मजाल है कि वो टस से मस हुआ हो। अबे यार, उठ जा, सारे तैयार हैं, बस एक तू रह गया है, आहान ब्लैंकेट खींचते हुए बोला था। यार, सो लेने दो थोड़ी देर बस। जमान कंबल लेते हुए दोबारा लेट गया। क्या हुआ, अभी तक नहीं उठा? जैन कमरे में आता हुआ बोला था। नहीं यार, आहान भी उसके पास बैठते हुए बोला। अबे कुंभकर्ण की औलाद, उठ जा, आज तेरी ही शादी है, जैन उसे हिलाते हुए बोला था। लगता है ऐसे तू नहीं उठेगा, जमान को न उठता देखकर जैन बोला। जैन ने पास पड़ा पानी का उस पर फेंक दिया। ममा, सैलाब आ गया, बचाओ बचाओ। अचानक पानी गिरने से जमान हड़बड़ा कर उठा। उठ जाओ, कोई सैलाब नहीं आया, आहान बोला। सारे कमीनों, सबर ये नहीं तुम दोनों में, जमान गुस्से से बेड पर उतरते हुए बोला था। क्या सबर? ओ भाई, 12 बज गए हैं और 1 बजे हॉल में पहुंचना है। उठ के तैयार हो जाओ, शेरवानी तेरी सिनान के कमरे में है, और मैं ज़रा चुड़ैलों में, मेरा मतलब लड़कियों को ले आऊँ। ये कहते ही जमान के रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे आहान भी चला गया, जबकि जमान अब फ्रेश होने जा रहा था। बारात आ चुकी थी। लड़कियां रास्ता रोककर खड़ी थीं। तुम लोग क्या मांगने वाली हो? मांगने वालियों की तरह खड़ी हो, आहान बोला। नेक दो, रूह हाथ आगे करते हुए बोली। वो किस चीज़ का नेक? सिनान बोला। अंदर जाने का। अब की बार एनी बोली। हमारे पास नहीं है, हटो, अंदर जाने दो, जमान बोला। ऐसे कैसे जीजियो, पहले 50,000 फिर। रूह ने हाथ आगे किया। लो भाई, जमान लुट गया, जैन बोला। ओए अंगूर, तुम चुप करो, मनाहिल बोली। तुम्हें कुछ कहा मैंने? जैन दुबदू बोला।
लड़ना बाद में, पहले पैसे ले लो। महरमा दोनों को लड़ता देखकर बोली थी। जी तो भाई दे पैसे, महरमा बोली। तुम भी कब्जा माफिया की तरह हो, अहान बोला था। जी, महरमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा भाई ये लो, जमान पैसे निकालते हुए बोला था, जिसे रू ने फौरन थाम लिया। चलो अब अंदर जाएं, सिनान बोला। ऐसे कैसे, पहले आप भी पैसे निकालें, एनी बोली। क्या मतलब, ये थोड़े हैं, सिनान बोला। ये जमान भाई ने दिए हैं, आप अलग से दें, महरमा बोली। चलो भाई, कंगाल कर दो तुम लोग हमें, सिनान उन्हें पैसे देता कलस कर बोला। चलो अब जाने दो अंदर। हाँ चलें, रूह बोली। आमना बेगम ने सब बच्चों की नज़र उतारी। कुछ ही देर में निकाह की रस्म अदा हुई। लड़कों को तो अब शदीद कोफ्त होने लगी थी। उनका बस नहीं चल रहा था वो दौड़कर अपनी बीवियों के पास चले जाएं। कुछ ही देर में हुरैन और अंचरा आती दिखाई दी। सुर्ख लहंगा, नफासत से किया गया मेकअप में हुरैन आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। सिनान की नज़र अंचरा पर थी जो कि अप्सरा लग रही थी। दोनों ने सहारा देकर दुल्हनों को स्टेज पर बिठाया। कुछ ही देर में लड़कियां दूध पिलाई की रस्म के लिए आ गईं। ये ले जीजू, दूध पिए और 50,000 निकालें, रूह बोली। क्या, जमान हैरत से बोला। ओ भाई आहिस्ता बोले, सब इधर ही खड़े हैं, आहान जो कि जमान के पीछे बैठा था उसके इस तरह चिल्लाने से बोला। रहने दो, 50,000 में पूरी बहस आ जाती है, जहन बोला। तुम्हारा बोलना ज़रूरी है, मिनाहिल बोली। हाँ भाई, हम लड़के वाले हैं, क्यों ना बोले। अब यार तुम दोनों लड़ना बंद करो, एनी बोली। हाँ भाई दे पैसे, रूह ने कहा। मेरे पास नहीं है, जमान बोला। तो ठीक है, बच्चों फिर हमारे पास ही रहेंगी, रूह बोली। ओह हेलो, अब वो मेरी बीवी है, मेरे पास ही रहेगी, जमान दुबदू बोला था। चलो यार पैसे दो, रुखसती का टाइम हो रहा है, मीरशाह स्टेज पर आते बोला था। जमान और सिनान ने पैसे देकर कुछ देर बाद रुखसती का शोर उठा। हुरैन और अंचरा को कुरान के साइम के तले रुखसत किया गया था। घर पर दोनों दुल्हनों का शानदार इस्तकबाल हुआ। अंचरा को सिनान जबकि हुरैन को जमान के कमरे में बिठाया गया था। लो भाई, ये मंगतियाँ इधर भी खड़ी है, हान आगे लड़कियों की फौज देखकर बोला था। अब क्या चाहिए, सिनान बोला। नेग, महरमा फौरन बोली। सिनान ने आहान के एक बैग मंगवाया जिसमें 3 बॉक्स थे। ये लो तुम तीनों का गिफ्ट, सिनान तीनों को एक एक बॉक्स देते हुए बोला था। वाह भाई, ये तो बहुत खूबसूरत है, एनी बोली। सच में भाई, ये ब्रेसलेट बहुत खूबसूरत है, मिनाहिल खुशी से बोली थी। चलो अब हटो, अंदर जाने दो, सिनान उन्हें साइड पर करता अंदर के कमरे में चला गया था। जमान जो के सब मेहमानों से फारिग होकर अपने कमरे में जा रहा था, आगे पोर्च पर फौज को देखकर मुस्कुराकर उनके पास आया। भाई नेग, महरमा बोली थी। ये लो भाई की जान। जमान ने भी उन तीनों को बॉक्स दिए जिनमें खूबसूरत से लॉकेट थे। थैंक यू भाई, एनी बोली। वेलकम मेरी शहजादियों, जमान उन्हें गले लगाता हुआ बोला। चलें अंदर चलें, भाभी इंतजार कर रही होंगी, मिनाहिल बोली थी। ओके बेटा, अब तुम लोग भी आराम करो। ये कहते ही वो तीनों वहां से चली गई थी। सिनान कमरे में दाखिल हुआ जहां अंचरा बेड पर घूंघट लिए बैठी उसका इंतजार कर रही थी। सिनान अपनी शेरवानी उतारते बेड पर अंचरा के पास बैठ गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, सिनान उसके चौड़े चूड़ियों को छूते हुए बोला था। शुक्रिया, घूंघट में अंचरा की आवाज़ आई। मेरी मुँह दिखाई, अंचरा फौरन बोली। क्या मुँह दिखाई, बचपन से तो देख रहा हूँ, सिनान शरारती अंदाज में बोला था। सिनान, अंचरा गुस्से से बोली। अच्छा सॉरी मेरी जान, ये लो। सिनान ने एक खूबसूरत सा लॉकेट अंचरा को पहनाया और उसके गर्दन पर अपने होंठ रखे। अपनी गर्दन पर उसका लम्स महसूस करते अंचरा खुद में सिमटी। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, तुम मेरी ज़िंदगी हो, सिनान उसकी पेशानी पर बोसे देते बोला था। उसकी इजहार मोहब्बत पर अंचरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। उसका दुपट्टा उतारकर सिनान उसके होठों पर झुक गया और अपनी प्यास बुझाने लगा। अपने महरम का लम्स पाकर अंचरा ने अपने बाजू सिनान के गले में हायल किए। अंचरा की खुद पर सुपुर्दगी पर सिनान मुस्कुरा उठा और बेड पर लेटा उस पर झुक गया। आज चांद भी उन दोनों की मोहब्बत देखता बादलों की ओट में छुप गया। जमान कमरे में दाखिल हुआ जहां हुरैन बेड पर बैठी थी और उसके पास बैठा था। उसका हाथ थाम गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे मेरी मोहब्बत मेरे पास है, जमान उसका हाथ सहलाते हुए बोला। हुरैन ने फौरन अपना हाथ खींचा और बेड से उतर गई। हुरैन क्या हुआ, जमान ने उसके करीब जाते हुए बोला। दूर रहे मुझसे, नफरत करती हूँ मैं आपसे, हुरैन पीछे होते बोली थी। क्या मतलब, जमान नासमझी से बोला था। किसी और से मोहब्बत करती हूँ मैं, हुरैन ने जमान के सर पर बम फोड़ा। तुम झूठ बोल रही हो ना, जमान आगे होते हुए बोला था। दूर रहे मुझसे, हुरैन उसे धक्का देती बोली, जिस पर जमान पीछे गिरते गिरते बचा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको अपने करीब आने दूंगी तो ये आपकी गलतफहमी है, हुरैन नफरत से बोली थी। अगर आपको लगता है मैं आपके साथ रहूंगी तो ये आपकी भूल है, मैं आपसे तलाक ले लूंगी। मैं अपनी खूबसूरती आप पर ज़ाया नहीं करूंगी, मुझ पर, मेरे जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ वकास का हक है, हुरैन चीखते हुए बोली। वो ड्रेसिंग रूम में चली गई। जमान कितनी देर वहाँ खड़ा रहा, उसे जैसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे तो लगता था कि उसने अपनी मोहब्बत पा ली,
مگر وہ بھول گیا تھا کہ محبت امتحان مانگتی ہے۔ زمان کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل ٹوٹا تھا۔ آج اسے میرشا کی تکلیف سمجھ آ رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ میر اس وقت کتنی تکلیف میں ہے۔ زمان اپنی آنکھیں صاف کرتا سوٹ نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی حورین ایک سادہ لباس میں باہر آئی اور آ کر بیڈ کی طرف لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد زمان باہر نکلا اور بیڈ سے اپنا کشن لیتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ حورین اپنا سر چٹکتی آنکھیں موند گئی، جبکہ زمان اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچتا پھر اذیت کا شکار ہونے لگا تھا۔ اگلی صبح سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ انشرا کے منہ پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، جبکہ زمان معمول کے برعکس خاموش تھا۔ زمان بیٹا، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے یوں دیکھ کر فاخرہ بیگم بولی تھیں۔ کچھ نہیں ماما، بس تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے، زمان بات بدلتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی ڈائننگ ہال میں میرشا کی بھاری آواز گونجی، جو کہ ابھی جاگنگ سے ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سب نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا، جبکہ زمان اپنی کرسی سے اٹھتا میرشا کے گلے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اس طرح روتے دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو گئے، جبکہ میرشا کو جھٹکا لگا۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئی، مگر وہ حیران تھا اس کے رونے پر۔ ہاں، وہ رو رہا تھا۔ آج ایک مرد جس نے اپنی محبت پا لی تھی، لیکن پھر بھی وہ رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے الگ ہوا، آنسو صاف کرنے لگا۔ نشا بچے، میرے کمرے میں چائے لاؤ، میر بولا۔ جی بھائی۔ انشرا فوراً سے چائے بنانے چلی گئی۔ زمان چا 10 بجے مجھے میرے آفس میں ملو۔ یہ کہتے ہی میر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زمان میر کو پہلے بتا چکا تھا کہ وہ حورین سے محبت کرتا ہے، لیکن زمان کا یہ ری ایکشن میرشا کو غصہ دلا گیا تھا۔ زمان چا جان تھی میرشا کی۔ میرشا واپس اپنے ہال میں آ رہا تھا، جہاں سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ میرشا غصہ نہیں کرتا ہے۔ وہاں اس نے آج کے ری ایکشن نے ایک بار پھر سب کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ زمان چا تیار ہو کر میر کے آفس کے لیے روانہ ہو رہا تھا، جب اسے یاد آیا کہ وہ گاڑی کی چابی روم میں ہی بھول گیا تھا۔ وہ روم کی جانب بڑھ رہا جہاں حورین کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ نہیں وقاص، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، حورین پیار سے بولی۔ نہیں وقاص، انہوں نے مجھے نہیں چھوا، مجھ پر صرف آپ کا حق ہے۔ وہ بات کرتے کرتے پیچھے مڑی، جہاں زمان کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حورین نے فوراً فون بند کر دیا۔ تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر لگتا نہیں حورین چودھری کہ تم نے ایک دل ویران کیا ہے۔ یہ کہتے ہی زمان گاڑی کی چابی لیتا باہر چلا گیا، جبکہ حورین پیچھے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میرشا زمان سے بولا تھا، جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ میرشا کے کہنے پر زمان نے اس سے سب بتا دیا، جسے سن کر میرشا پریشان ہو گیا۔ وہ تو اس کی اذیت سے بخوبی واقف تھا، وہ تو پل پل مرنے کی اذیت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے محبوب کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا آسان نہیں۔ اپنے تمام معمولات وہ خدا کے سپرد کر چکا تھا، لیکن زمان وہ کیا کرتا؟ اسے تو اذیت بھی اس کی بیوی کی طرف سے مل رہی تھی۔ زمان شاہ میں میرشا کی جان تھی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا اپنے بھائی کی تکلیف پر۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ خود حورین کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا۔ میرشا اور زمان شاہ دونوں ہار گئے تھے، دونوں کو ان کی محبت کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ شام میں دونوں کا ولیمہ تھا، جس وسیع پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ حورین پنک میکسی میں، جبکہ انشرا اسکائی بلو میکسی میں ملبوس تھی، جبکہ لڑکوں نے سوٹ پہنے تھے۔ سینان اپنے بلیک پینٹ کوٹ، جبکہ زمان نے بلو پہن رکھا تھا۔ دونوں لڑکیاں آسمان سے اتری حوریں لگ رہی تھیں۔ سینان انشرا کی تعریف کر رہا تھا، جس پر کبھی تو وہ مسکراتی تو کبھی شرما جاتی۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب خوش تھے، جبکہ حورین اور زمان کی طرف سے پریشان، اور اوپر سے زمان کا صبح والا ری ایکشن کے بعد سب پریشان تھے۔ دونوں دلہن اسٹیج پر بیٹھی تھی، مگر آج اور کل میں فرق تھا۔ جہاں تک زمان کے چہرے پر کل مسکراہٹ تھی، آج وہ اذیت تھی، جسے وہ سب بڑی مہارت سے چھپا رہا تھا۔ آج حورین کو یوں سجا دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ اس کے سارے جذبات جیسے ماند پڑ گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ سیج سجائے بیٹھی تھی، مگر دل میں کسی اور کو بسائے رکھا تھا۔ زمان شاہ بے بس تھا، آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا؟ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کیوں مجھے یہ تکلیف ملی؟ یہ سوچ آتے ہی زمان سختی سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ سر، اینی ڈرنک؟ ایک ویٹر میرشا کے پاس ٹرے لاتا ہوئے بولا تھا، جس میں مختلف مشروبات تھے۔ نو، مجھے پسند نہیں، میر یہ کہتے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگ گیا تھا۔ اوکے، تھینک یو سر، ویٹر یہ کہتے ہی آگے بڑھ گیا۔ تمہیں تو جوس وغیرہ بہت پسند تھے۔ اینی، جس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں، آ کر میرشا سے کہنے لگی، او سوری، میں تو بھول گئی تھی کہ کسی کی پسند کی چیز کو چھوڑنا تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ کیا مطلب؟ میرشا نے آئی برو اچکائی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے، اپنی پسند سے منہ موڑتا تمہیں خوب آتا ہے۔ اینی نے میرشا کے دل پر وار کیا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ میر شد کتنی دیر سے وہیں ساکت کھڑا رہا۔
जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते मैं नहीं छोड़ूंगा। जैन हुरैन का घुटना पकड़े बैठा था, जबकि दूसरी तरफ आहान ने अंशरा का घुटना पकड़ा था। पैसे दो, घुटना छुड़वाओ, आहान मजे से बोला। क्या मतलब? किस चीज़ के पैसे? जमान हैरानगी से बोला। मतलब ये भी एक रस्म है जिसमें देवर भाभी का घुटना पकड़ता है। ये तो सेम रस्म हो गई, इससे पहले नावल में भी ऐसा ही हुआ था। और उसे पैसे मिलते हैं। कल लड़कियों ने तुम लोगों को लूटा था, हमने सोचा आज हम लूट लें, आहान बोला। कोई पैसे नहीं है हमारे पास, चलो उठो यहाँ से, सिनान आहान को बोला। क्या मतलब नहीं है? कल लड़कियों ने 2 लाख की दिहाड़ी लगाई है, हमें भी दो। हमें नहीं पता, जैन बोला था। क्या मतलब दिहाड़ी लगाई है? वो रस्म है, एनी फौरन बोली। हाँ तो हम भी रस्म ही कर रहे हैं, हमें भी पैसे दो, आहान अपनी नकली आंसू साफ करते हुए बोला था। कसम से जैन, मैं अपना वॉलेट नहीं लाया, चाहो तो चेक कर लो, जमान ने बेबसी से कहा था। मैं क्या करूं, पैसे चाहिए तो बस चाहिए, जैन जिद्दी लहजे में बोला था। जमान ने मदद तलब नज़रों से मीरशा की तरफ देखा। तभी मीरशा ने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और 5 लाख का चेक साइन करके जमान को दिया, जिसने फौरन उसे जैन को थमा दिया। चल अब उठ, जमान बोला था। हाँ हाँ ये लो, उठ गया, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, जैन उठते हुए बोला था। वाह भाई वाह, इसे दे दिए पैसे, मुझे नहीं, सिनान दुहाई देते हुए बोला था। यार माना जमानशा तेरे जिगर का टुकड़ा है, मगर हम भी तेरे कुछ लगते हैं, सिनान बोला। जिगर का टुकड़ा नहीं, महबूबा बोल, महबूबा, जैन दांत निकालते हुए बोला था। जबकि मिर्शा उनकी बातों पर सर झटकता एक और चेक साइन करके सिनान को दे दिया, जिसने वो चेक आहान को थमा दिया। ऐसे ही तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। मिर्शा मामूल के मुताबिक छत पर गया और आगे जमान को खड़ा देखकर ठिठक गया। मिर्शा को रोज़ छत पर आना पसंद था। वो घंटों चांद को देखता और उससे अपने दिल का कहता, मगर कभी चांद बादलों के साथ आंख मिचौली खेलता, जो कि मिर्शा की मुस्कुराहट का बायस बनता। खैरियत जमान, तुम यहाँ इस वक्त? मिर्शा कुर्सी पर बैठते बोला था। वैसे ही खुली हवा में बैठने को दिल कर रहा था, जमान भी मीर के साथ बैठते हुए बोला था। जानता हूँ जब महबूब की आंखों में अपने लिए नफरत देखो तो ऐसा ही खुली फिजाओं में बैठने को दिल करता है। मीर चांद को देखते हुए बोला था। तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? मीर जमान का चेहरा देखते हुए बोला। जब इंसान अपने महबूब से बिछड़ता है तो सबसे पहले सब्र आता है। वो सब्र उसे मजबूत बनाता है और सब बर्दाश्त करने का हुनर सिखाता है। मीर शाह किसी गैर मामूली नुक्ते को देखते हुए बोला था। मीर, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? मतलब कोई तुम्हें देखकर ये कह ही नहीं सकता कि तुम अजियत में हो। मुझे भी ये सिखा दो, जमान बेचारगी से बोला। अल्लाह ना करे जमान, तुम्हें अपने जज्बात छुपाने पड़े, इंसान अंदर ही अंदर मर जाता है। मेरे पास कोई नहीं था जो मुझे संभाल सके, जो मुझे सुन सके, लेकिन जमान तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास मैं हूँ और तुम जब चाहो मेरे गले लगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। मीर जमान की बात पर तड़प कर बोला। चलो तुम अब अपने कमरे में जाओ, बहुत वक्त हो गया है। जमान हॉल में हाँ में सर हिलाता चला गया, मगर मीर शाह का इरादा इधर ही ठहरने का था। अंशरा का इरादा चेंज करके आराम करने का था। तभी सिनान अंदर दाखिल हुआ। क्या कर रही है मेरी वाइफी? सिनान उसे पीछे से अपने हिसार में लेते हुए बोला था। कुछ नहीं, चेंज करने जा रही थी। अंशरा अपने पेट पर सिनान के हाथों पर हाथ रखते हुए बोली थी। ऐसे कैसे? अभी तो मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। सिनान उसका रुख अपने जानिब करता उसकी पेशानी पर बोसा देते बोला। लेकिन अभी अंशरा कुछ बोलते सिनान उसके लबों पर लब रख दिए और अपनी तशनीकी मिटाने लगा। कुछ देर तक जब उसका दूर ना हुआ तो उसने उसकी शर्ट को झटका दिया, जिसे उसने उसके होठों को आराम से आज़ाद कर दिया। अंशरा उसके सीने पर सर रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। सिनान उसकी कमर सहलाने लगा। तुम ठीक हो अंशरा? सिनान ने फिक्रमंदी से पूछा। जी, अंशरा ने उसके सामने होते हुए बोला। सिनान ने अंशरा का रुख दूसरी जानिब मोड़ा और उसकी अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया और उस पर झुक गया, जहाँ एक खूबसूरत रात उनकी मुंतजिर थी। जमान कमरे में दाखिल हुआ तो हुरैन के चेहरे पर लोशन लगा रही थी और एक नज़र उस पर डालता अपने कपड़े बदलता वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर बाद जमान बाहर निकला तो हुरैन बेड पर बैठी थी। जमान अपना कुशन उठाता सोफे की जानिब बढ़ गया। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, हुरैन उंगलियां मरोड़ती हुए बोली थी। कहो, क्या कहना है? जमान उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो आप मुझे तलाक कब देंगे? हुरैन हिम्मत करते बोली थी। तुम्हें मुझसे तलाक क्यों चाहिए? क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया किसी को? जमान अजियत भरे लहजे में बोला था। मैंने बोला था मामा को, लेकिन उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। हुरैन ने उसके दिल पर एक और वार किया। जमान के चेहरे पर तेज़ तंजिया मुस्कुराहट आई। जितनी हिम्मत करके तुम मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही हो, उतनी हिम्मत लगाकर अपनी मामा को मना लेती तो आज ये दिल ना टूटता। जमान कर्ब से बोला। क्या मतलब?
حورین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، مطلب یہ کہ تب مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی کہ میری محبت مجھے نہیں ملی، لیکن اب بہت تکلیف میں ہوں میں کہ جس سے میں نے محبت کی وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، وہ کسی اور کے خواب سجائے بیٹھی ہے۔ خیر چھوڑو، میں تمہیں کچھ وقت تک طلاق دے دوں گا۔ زمان یہ کہتے ہی لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، شاید نمی چھپانے کے لیے ہوں۔ حورین بھی لائٹ بند کرتی لیٹ گئی۔ اگلے دن سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے جب ینگ پارٹی نے سمندر پر جانے کی خواہش کی۔ بچوں کی خواہش دیکھتے ہوئے سکندر شاہ نے انہیں اجازت دے دی۔ زمان کے اصرار کرنے پر میر شاہ ان کے ساتھ جاتے کو تیار تھا۔ ینگ پارٹی نے 4 بجے نکلنا تھا۔ میر شاہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے انہیں جوائن کرے گا۔ سب اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ زمان کمرے میں داخل ہوا تو حورین الماری میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ حورین بات سنو۔ زمان کے اس طرح اچانک بلانے پر وہ ڈر گئی، جس وجہ سے الماری کا دروازہ اس کے سر پر آ لگا۔ حورین در ودر سے کر رہی تھی۔ زمان فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ لگی تو نہیں؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ زمان اس کا ماتھا مسلتے ہوئے بولا تھا جہاں اس کی چوٹ لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، حورین دور ہوتے ہوئے بولی۔ زمان کو اس کا اس طرح دور جانا اچھا نہیں لگا تھا، پر وہ برداشت کر گیا۔ آپ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ اسے خاموش دیکھ کر حورین بولی تھی۔ ہاں، وہ تمہیں کچھ دینا تھا۔ کیا؟ وہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم یہ دکھا دینا۔ وہ اسے ایک بریسلیٹ دیتا بولا۔ حورین نے اسے تھام لیا۔ زمان نے وہ بریسلیٹ بڑے پیار سے لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بریسلیٹ اسے خود پہنائے اور اسے بتائے کہ وہ اس کی کتنی محبت کرتا ہے، لیکن یہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ زمان بھی اپنے کپڑوں کو نکالتا واش روم میں چلا گیا کیونکہ کچھ دیر بعد انہیں نکلنا تھا۔ مہرما، احان نے اسے آواز دی۔ جی؟ مہرما، جو کہ عالیہ بیگم کو چائے دے کر کمرے میں جا رہی تھی، احان کے آواز پر پیچھے مڑی تھی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، احان بولا۔ جی کہیے، کیا کہنا ہے؟ مہرما نے آرام سے جواب دیا۔ وہ احان کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مہرما الٹا اسے ہی تپڑ نہ مار دے۔ وہ کیا جلدی بولے، مجھے تیار ہونے بھی جانا ہے۔ مہرما اسے ہچکچاتے دیکھ کر فوراً بولی تھی۔ آئی لو یو، احان نے فوراً کہا۔ واٹ؟ مہرما حیرانگی سے بولی۔ یس، اچھی لگنے لگی ہو تم، احان دیکھ کر دوبارہ بولا تھا۔ تمہارا جواب کا منتظر رہوں گا، ہو سکے تو تھوڑا جواب جلدی دے دینا۔ یہ کہتے ہی وہ واپس جانے لگا کہ دوبارہ پلٹا۔ اور ہاں، لیکن کوشش کرنا فیصلہ میرے حق میں ہی ہو، کہتا وہ فوراً وہاں سے چلا گیا، جبکہ مہرما کو جب سمجھ آئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ شام کو سب سمندر کے پاس پہنچ گئے۔ فاخرہ بیگم کے کہنے پر وہ روح کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ سب بہت خوش تھے اور پھر بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ زمان ان سب سے الگ سمندر کے پاس کھڑا کہیں اور گویا تھا، جہاں کچھ لوگ سمندر میں کنکریاں مار رہے تھے اور شاید مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کی کنکری دور تک جاتی ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میرشا تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا۔ زمان کو سمندر کے کنارے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ کچھ نہیں یار، بس دیکھ رہا ہوں کہ یہ مارنے والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ پتھر کتنی گہرائی تک گیا ہے۔ زمان نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ میر نے ناسمجھی کے اندازے میں پوچھا۔ یہی کہ لوگ باتیں سناتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ باتیں اتنی گہرائی تک کتنی بری لگتی ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے اور انہیں سن کر کیا گزرتی ہوگی ان کے دلوں پر۔ زمان نے جواب دیا۔ یہ سمندر کتنا خاموش ہے نا زمان، میرشا سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ زمان نے آئی برو اچکائے، جیسے پوچھ رہا ہو اس کی میری بات سے کیا مطلب ہے۔ اس کا ہی سارا مسکرایا۔ مطلب یہ کہ اس وقت سمندر خاموش ہے، کب طوفان آ جائے کچھ پتہ نہیں، اس طرح ہماری زندگی کی کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جائے پتہ نہیں، لیکن اللہ کے بندے اگر صبر سے کام لیں تو اللہ انہیں ہمت دیتا ہے، صبر دیتا ہے تاکہ انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب کے دلوں کی بات جانتا ہے، تو یہ تمہارے بارے میں بھی جانتا ہے، بس تھوڑا صبر سے کام لو۔ میر اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا جہاں زین اور احان کے درمیان کوئی بحث چل رہی تھی۔ چلو انہیں بھی دیکھ لیں۔ یہ کہتے ہوئے زمان آگے بڑھا اور میر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو؟ زمان انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار ان دونوں نے ریس لگائی تھی، اب ان دونوں کی لڑائی چل رہی ہے کہ کون جیتا، جبکہ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ احان جیتا ہے۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، اب زمان اور احان کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ میرا بھائی اب تجھ سے بدلہ لے گا، زین بولا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سنان نے اس کا ساتھ دیا۔ ریس شروع ہو گئی تھی۔ ایک گھوڑے پر احان اور دوسرے پر زمان بیٹھا تھا۔ وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، اوپر سے جیکٹ پہنے زمان کو تو شہزادہ ہی لگ رہا تھا، وہ شہزادے جس کے چہرے پر اذیت رقم تھی۔ زمان آگے تھا جبکہ احان اس کے پیچھے تھا۔ کم آن بھائی، جیت کر آنا، زین نے آواز لگائی۔ او ہیلو، میرا بھائی جیتے گا، مناہل نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اوئے چھپکلی، میرا تم سے بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اتنی دیر میں احان زمان سے آگے نکل گیا۔ بھائی میری عزت کا سوال ہے، میری ناک مت کٹوا دینا، زین احان کو آگے نکلتا دیکھ کر بولا تھا۔ تبھی زمان گھوڑے کی لگام کھینچی اور آواز آگے بڑھا، جس پر زین نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اس طرح زمان ریس جیت گیا۔ زمان ابھی گھوڑے پر سوار ہی تھا، میر نے احان کا گھوڑا پکڑا اور اس پر بیٹھ گیا۔
आगे को बढ़ गया। ज़मान भी उसके पीछे निकल गया। लो भाई, ये लैला मजनू फिर निकल गए, अहान उन्हें जाता देखकर बोला था। यंग पार्टी अपनी बातों में मसरूफ हो गई। तकरीबन आधा घंटे बाद वो दोनों वापस आ गए। फिर सबने एक होटल में खाना खाया और घर को रवाना हो गए। एक गाड़ी में मीरशा, एनी, महरमा, मिनाहिल और जैन थे, जबकि दूसरी गाड़ी में सीनान, अंचरा, हुरैन और रूह थे, और अहान और ज़मान बाइक पर थे। आह! अचानक एनी की चीख की आवाज़ आई। मीर ने फौरन बाइक ब्रेक लगाए। क्या हुआ? मीर फिक्रमंदी से बोला। गोलगप्पे। एनी बाहर देखते हुए बोली। गोलगप्पे? जैन ने हैरान होते हुए पूछा था। हाँ, वो देखो गोलगप्पे, गोलगप्पे खाने हैं, एनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा था। तो इसमें चीखने की क्या ज़रूरत थी? मीरशा ने कहा। और मुझे लगा तुमने अपना आईने में चेहरा देख लिया है, जैन ने उसे चिढ़ाने को कहा था। अब महरमा ने भी खुशी से कहा कि मुझे भी गोलगप्पे खाने हैं। अब उन दोनों के शोर मचाने पर वो लोग गाड़ी से उतरे। उनकी गाड़ी रोकते देखकर सीनान ने भी गाड़ी रोकी और अहान भी बाइक रोकी। यार क्या हो गया है, गाड़ी क्यों रोकी है? अहान ने बाइक से उतरते हुए कहा था। यार ये इन चुड़ैलों को गोलगप्पे नजर आ गए और अब बावली होती जा रही हैं। गोलगप्पे मैं खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। रूह भी उनकी गाड़ी से उतरते हुए बोली थी। लो बहन आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी, अहान बोला। व्हाट अ टेस्टी गोलगप्पा, अहान ने गोलगप्पा मुंह में डालते हुए कहा था। ना तोड़ इंग्लिश की टांगे अंग्रेज उठाकर ले जाएंगे, जैन ने कहा था। और उसकी ये बात सुनकर अहान ने उसके मुंह में गोलगप्पा ठूस दिया और जैन, जो मिर्चें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसका सी करता पानी पानी चिल्लाने लगा। सब उस शैतान की हालत को देखकर कह कहे लगा रहे थे। अच्छा चलो अब जल्दी करो, तुम लोग बहुत देर हो गई है पहले भी। मीरशा उन लोगों को गोलगप्पे खाते देखकर वापस डेरा डालते देखकर कहा था। कुछ देर बाद वो लोग फिर घर के लिए निकले। तकरीबन 11:30 पर वो लोग घर पहुंचे। बहुत थके होने की वजह से सब लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद सब लोग अपनी अपनी मंजिलों को रवाना हुए, लेकिन ज़मान अभी ऑफिस के लिए नहीं निकला था, देर से आँख खुलने की वजह से। अभी नाश्ता करने के बाद ज़मान तैयार होने के लिए कमरे में गया, जहाँ हुरैन वकास से बात कर रही थी। ज़मान को देखकर फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। जब दो लोग किसी से मोहब्बत करें और तीसरा दरमियान में आ जाए तो एक पर रूहानी मौत वाजिब हो जाती है। हुरैन चौधरी, तुमने ज़मान शाह को मार दिया। ज़मान शाह हुरैन की तरफ देखते हुए अजियत भरे लहजे में बोला था। न जाने क्यों हुरैन को ज़मान के इस तरह कहने पर दुख हुआ। ये कहते ही ज़मान तैयार होने के लिए वॉशरूम में चला गया। मीर शाह अपने ऑफिस में बैठा फाइल देख रहा था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। मीर ने मोबाइल उठाया। हेलो, मीरशा स्पीकिंग की कुछ लगते पाकिस्तान जाकर गरीब दोस्त को भूल गया है। नहीं यार, बस ऑफिस में इतना बिजी होता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, और फिर शादियों की इतनी मसरूफियत थी। मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है। कैसी खुशखबरी? मीरशा ने हैरत से पूछा। मैं और लारिया भाभी 2 दिन में पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मीरशा खुशी से बोला था। हाँ हाँ, बस मेरा यहाँ फ्लैट रेडी होने वाला है, तुम आ रहे हो तो हम आ रहे हैं, जुहैब बोला था। क्या मतलब, तू फ्लैट में रहेगा? मीरशा हैरानगी से बोला। हाँ, जुहैब ने नासमझी से बोला। नहीं, तू मेरे घर रहेगा, मीरशा ने फ़ौरन बोला। मैंने कह दिया, नहीं तो नहीं यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बस तू मेरे घर रहेगा, मैंने कह दिया है, मीरशा ने फ़ौरन कहा। अच्छा ठीक है, जुहैब को मेरी बात माननी ही पड़ी। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ, सीनान को अंदर आता देखकर मीरशा बोला। भाई, सीनान बोला। जी, मीर ने जवाब दिया। ये फाइल्स चेक कर लें, इसके बाद मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है, सीनान ने उसे फाइल देते हुए कहा था। ओके तुम जाओ, मैं देख लूँगा, थैंक यू। ये कहते ही वो चला गया और मीर फाइल देखने लगा। हुरैन फाखरा बेगम से दोस्त के घर जाने की इजाज़त लेकर वकास से एक रेस्टोरेंट में मिलने गई थी। कब तक छोड़ रहा है वो तुम्हें? वकास ने हुरैन से पूछा था। मैंने कल बात की थी उनसे, जल्द छोड़ देंगे वो मुझे, हुरैन ने जवाब दिया। ज़मान, जो किसी मीटिंग के सिलसिले में उसी रेस्टोरेंट में आया था, हुरैन को किसी मर्द के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। खाना खाने के बाद वकास और हुरैन रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और एक आइसक्रीम खाने के लिए रुके। चूँकि ज़मान की मीटिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, वो भी उन दोनों के पीछे चला गया। एक जगह जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे, कुछ लड़के आकर हुरैन को परेशान करने लगे। क्योंकि वकास फ़ोन सुनने के लिए उस जगह से दूर हो गया था, कुछ लड़कों को हुरैन परेशान करते देख ज़मान की रगें तन गई थी। ज़मान उन लड़कों के पास पहुँचा और उनको मारना शुरू कर दिया। हुरैन उसको वहाँ देखकर हैरान रह गई। इस तरह उन लड़कों को बुरी तरह मारता देखकर हुरैन सहम गई थी। उसने ज़मान का इतना जुनूनी अंदाज देखा कब था। एक लड़के का तो ज़मान सर ही पाड़ चुका था। वो लोग डर कर भाग गए थे। यहाँ क्या कर रही थी तुम? ज़मान इतनी तेज़ दहाड़ता उसके के हुरैन काँप कर रह गई। वो मैं अभी हुरैन के अल्फाज मुंह में ही थे कि ज़मान फिर से दहाड़ा। मोहब्बत उससे करो जो तुम्हारी हिफाजत कर सके। इतना कहकर वो रुका नहीं और चला गया। वकास, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, पास आया और पूछने लगा, कौन था ये? मेरा मुहाफिज, हुरैन ने जवाब दिया। ना जाने क्यों हुरैन की ज़बान फिसली।
زمان جو وہاں سے نکلنے کے بعد غصے سے سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، ایک ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اگر وقت پر بریک نہ لگاتا تو بہت برا ٹکراؤ ہوتا۔ اینی کو کچھ کتابیں لینے بازار جانا تھا، لیکن ڈرائیور چھٹی پر تھا۔ اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی تھی تو ایک ہفتے کے لیے چھٹی لے کر گیا تھا۔ بڑی امی، مجھے کچھ کتابیں لینے بازار جانا ہے اور اصغر چاچا چھٹی پر ہیں، اب کیا کروں؟ بیٹا تم کل چلی جانا اینی کو کچھ کتابیں لینے، کل تک شاید آ جائے ڈرائیور، عالیہ بیگم نے کہا تھا۔ نہیں بڑی امی، مجھے ضروری چاہیے کتابیں، اینی پریشانی سے بولی تھی۔ اتنی دیر میں میر شاہ اندر آتا دکھائی دیا، گھر کوئی ضروری فائل لینے آیا تھا۔ السلام علیکم، میر نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، عالیہ بیگم نے جواب دیا۔ میر بیٹا، اینی کو بازار سے کچھ کتابیں خریدنی ہیں، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، عالیہ بیگم نے میر سے کہا تھا۔ نہیں بڑی امی، میں خود چلی جاؤں گی، اینی نے نفرت سے میر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ خود کیسے جاؤ گی بیٹا؟ میر لے جائے گا نا، عالیہ بیگم بولی، اور اینی عالیہ بیگم کو منع نہ کر پائی اور میر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں بالکل خاموشی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی کہ تبھی ایک لڑکا گجرے لیے ان کی طرف آیا۔ صاحب گجرے لے لو اپنی بیوی کے لیے، اس چھوٹے لڑکے نے میر کو گاڑی کو ونڈو بجاتے کہا تھا۔ نہیں ہوں میں ان صاحب کی بیوی، اینی غصے سے بولی۔ میر کچھ نہ بولا اور گجرے لے کر اس لڑکے سے گاڑی پر رکھ دیے اور بظاہر تو کچھ نہ بولا، لیکن اس کو اینی کے رویے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ کس کے لیے یہ گجرے لیے ہیں تم نے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اینی نے پوچھا۔ اپنے ہونے والی بیوی کے لیے، میر شاہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے کس نے کہا ہے میں تم سے شادی کروں گی؟ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، اینی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سن کر میر شاہ کو دکھ تو بہت ہوا لیکن ظاہر نہ کیا۔ تم سے کس نے کہا یہ گجرے میں نے تمہارے لیے ہیں یا میں تم سے شادی کروں گا؟ میر شاہ نے شرارت سے کہا۔ او اچھا، تو ڈھونڈ لی ہے لندن میں کوئی، کیونکہ پاکستان تو تم ٹائم پاس کر رہے تھے، اس نے استطاعیہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ بک شاپ پر پہنچ گئے تھے۔ اینی نے بکس لی اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ واپسی کا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ میر شاہ اینی کو گھر چھوڑتا واپس آفس چلا گیا تھا۔ مناہل آ جاؤ پلیز بھائی کی جان، آہان مناہل کو شاہ ولا جانے کے لیے منا رہا تھا۔ کیوں بھائی، ابھی پرسوں ہی تو آئے ہیں ہم، مناہل ٹی وی دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا نا پلیز آج بھی آ جاؤ نا، آہان اس کی منتیں کرنے لگا۔ کیوں، پہلے وجہ بتائیں، مناہل فوراً بولی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس طرح پوچھنے پر آہان گھبرا گیا تھا۔ نہیں بھائی، سچ سچ بتائیں مجھے، دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، مناہل اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ یار وہ نا، آہان نے تہمید باندھی۔ کیا؟ مناہل ہمتاً گوش ہوئی۔ وہ میں نا مہرما کو پسند کرتا ہوں، اسے پرپوز کیا تھا جس کا جواب لینے جا رہا ہوں۔ آہان نے فوراً ساری بات بتائی۔ ریئلی بھائی؟ مناہل خوشی سے بولی۔ جی، آہان اسے خوشی دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ویسے بھائی میں بھی یہی چاہتی تھی کہ مہرما میری بھابھی بنی، چلو اچھا ہو گیا، چلیں میں چادر لے کر آتی ہوں، پھر چلیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شاہ ولار روانہ ہو گئے۔ زمان کمرے میں آیا تو حورین پہلے سے کمرے میں موجود تھی۔ اس کو نظر انداز کرتا زمان اپنے کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو حورین وہیں بیٹھی تھی۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا اپنے بال بنانے لگا۔ تبھی حورین کی نظر اس کے ماتھے پر گئی جہاں چوٹ لگی تھی۔ بریک لگنے سے زمان کا سر اسٹیئرنگ سے لگا تھا۔ زمان، آپ کو چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ زمان نے نظر انداز کیا۔ اس پہ کچھ لگا لیں، آپ کو درد ہو رہا ہوگا۔ نہ جانے کیوں سے زمان کی فکر ہو رہی تھی۔ جو تکلیف آج تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہو رہی ہے نا حورین چودھری، اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں، زمان غصے سے بولا تھا۔ زمان، حورین سہم کر بولی۔ کیا زمان، آج تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہوں میں حورین، میرا دل ٹوٹا ہے، مجھے لگتا ہے میں ابھی مر جاؤں گا، لیکن میں مر نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سانسیں تنگ کر دی گئی ہوں مجھ پر، کاش آج اس ایکسیڈنٹ میں مر جاتا، مجھے روز روز مرنے کے لیے جینا نہ پڑتا۔ یہ کہتے ہی زمان کمرے سے نکل گیا۔ ارادہ اس کا میر شاہ کے پاس جانے کا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ حورین بس ایک الفاظ پر ہی گم ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، آہان اور مناہل نے لانج میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، عالیہ بیگم، زرینہ بیگم اور فاخرہ بیگم نے جواب دیا۔ کیسے ہو بچوں؟ زرینہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک، آپ سنائیں؟ مناہل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میں زین سے مل کر آیا، آہان یہ کہتے ہی اوپر بھاگ گیا اور مہرما کے کمرے میں جانے کا تھا، اس کا ارادہ مہرما کے کمرے میں جانے کا تھا۔ مناہل ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ آہان مہرما کے کمرے میں گیا لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر وہ واپسی مڑنے لگا کہ اسے بالکنی میں کسی کا گمان ہوا۔ اس نے آگے ہو کر دیکھا تو مہرما کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ السلام علیکم، آہان نے سلام پر مہرما فوراً پیچھے مڑی۔ وعلیکم السلام۔ مہرما اچانک اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ یہاں؟ مہرما بولی۔ جی، اپنا جواب لینے آیا ہوں۔ اس کے بعد سن کر مہرما نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا اور اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو بتائیں کیا سوچا تم نے؟ آہان مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مہرما نے تہمید باندھی۔ وہ میں کیا، جلدی بتاؤ، بولو یار، آہان بے صبری سے پوچھنے لگا تھا۔ کسی اور کو پسند کرتی ہوں، یہ کہ اسے دیکھنے لگی
تاکہ اس کا ایکسپریشن دیکھ سکے۔ احان کو ایسا لگا جیسے ساتوں آسمان اس پر آ گرے ہوں۔ احان کو تو مانو دنیا گھوم گئی ہو۔ تو سچ کہہ رہی ہو؟ احان لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ جی؟ مہرما اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں۔ احان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ ضروری تو نہیں کہ میں جس سے محبت کروں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، احان بولا۔ مہرما نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ احان واپس جانے کے لیے مڑا۔ احان بات سنے، مہرما فوراً بولی۔ رکا مگر پلٹا نہیں۔ مہرما احان کے سامنے آئی تو احان کا چہرہ پھیر لیا، مقابل کہیں آنکھوں میں نمی نہ دیکھ لی۔ مہرما احان کا ہاتھ پکڑے اور اس کی ہتھیلی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اس کے اس طرح کرنے سے حیران رہ گیا تھا۔ آئی لو یو احان، مہرما اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ پر ابھی تو تم نے، احان حیران کن لہجے میں بولا۔ وہ تو میں ایسے ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی، مہرما مسکراتے ہوئے بولی۔ سچی؟ احان نے مہرما کو فوراً گلے لگا لیا۔ آئی لو یو ٹو جان، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، احان اسے سینے سے لگائے بولا تھا۔ اچھا نا آپ چھوڑے نا مجھے، مہرما اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ او سوری، میں وہ خوشی میں ذرا زیادہ ہی خوش ہو گیا، زیادہ ہی جوش میں آ گیا۔ کوئی بات نہیں، مہرما مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ چلے باہر اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، احان بولا، اور وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔ ارے چھپکلی تم؟ زین لانج میں آتا ہوا بولا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ ابھی احان کے ساتھ آئی ہے، فاخرہ بیگم بولی تھی۔ ابھی وہ تم سے ملنے تو گیا تھا نا؟ آیا نہیں ابھی تک، عالیہ بیگم بولی تھی۔ اچھا، میرا کمرہ کوئی کاف پہ تو نہیں ہے جو ابھی پہنچا نہیں؟ زین بولا۔ ارے یار تو یہاں ہے، میں تجھے کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا، احان زین کو دیکھ کر بولا تھا۔ ابے کمینے، میں روم سے ہی آیا ہوں، تو کون سے کمرے میں ڈھونڈنے چلا گیا تھا مجھے؟ زین اس سے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ اوئے چمکادڑ، تمہیں پولیس میں ہونا چاہیے تھا جتنے تم سوال کرتے ہو، مناہل فوراً بولی، مبادا کہیں وہ احان سے پوچھ نہ لے کہ وہ کہاں تھا۔ چھپکلی، میرا تم سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے تم اپنی چونچ بند رکھو۔ تم ابھی وہ کچھ بولتے کہ زرینہ بیگم بولی۔ بچے آج رات تم لوگ یہیں رک جاؤ، کل اتوار ہے۔ نہیں ممانی جان، پھر کبھی، مناہل بولی۔ نہیں، میں نے کہہ دیا نہیں تو کہہ دیا، زرینہ بیگم بولی۔ مگر ممانی جان، اس سے پہلے کہ احان کچھ بولتا آمنہ بیگم بولی۔ پرور نہیں بیٹا، رک جاؤ نا، ممانی اتنا پیار سے کہہ رہی ہیں۔ اوکے نانو، پھر میں ماما کو فون کر دیتا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اچھا بیٹا، اس سے کہو کل وہ بھی آ جائے۔ اوکے ممانی جان۔ رات کو سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے کہ میر شاہ گویا ہوا۔ ماما، پیر کو میرا دوست آ رہا ہے، گیسٹ روم خالی کروا دیں اور اس کی صاف صفائی کروا دینا۔ بیٹا کون آ رہا ہے؟ ابراہیم شاہ بولے۔ بابا لندن میں دوست تھا، وہ آ رہا ہے، میر شاہ کھانا کھاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، ابراہیم شاہ بولے۔ بیگم چائے لاؤ، شہباز شاہ نے فرمائش کی۔ بیٹا کیا ملتا ہے تجھے اتنی چائے پی کر؟ آمنہ بیگم بولی تھی۔ دل کو بہلانے کے لیے کچھ تو چاہیے، چائے نہ سہی تو چائے ہی سہی، چائے لور۔ شہباز شاہ نے اپنا شوشہ چھوڑا کہ آمنہ بیگم سر جھٹکتی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ بابا آپ کو چائے کے ساتھ شاعری چھوڑ کر کیا مزہ آتا ہے؟ آج مجھے یہ بتا دیں، زمان بولا تھا۔ بیٹا تم نہیں سمجھو گے، شہباز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ سمجھا دیں، زمان کہاں پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھا۔ حوران یہ سب انجوائے کر رہی تھی کہ اس کے پاس کون سا یہ نایاب رشتے تھے۔ پتہ نہیں آپ کیسے اتنی اچھی چائے پی لیتے ہیں، زمان غصے سے بولا تھا۔ چائے کا احترام کیا کریں بیٹا جی، یہ تمام مشروبات کی مرشد ہے۔ واہ چائے والے پاپا، واہ کیا بات کی ہے، زین تالیاں بجاتے ہوئے بولا۔ شرم کر نالائق، اپنے باپ کو چائے والا بول رہا ہے۔ پاپا آپ ایک چائے کی خاطر مجھے ڈانٹ رہے ہیں، زین دہائی دیتے بولا تھا۔ خواہ ان سے محبت کی جائے جن کو چائے سے نفرت ہو۔ مطلب آپ کو مجھ سے زیادہ چائے سے محبت ہے؟ زین حیرانگی سے بولا تھا۔ جی بیٹا جی، شہباز شاہ بولے۔ انکل مجھے بھی چائے بہت پسند ہے، حورین بولی تھی۔ بیٹا پہلی بات آپ بھی مجھے سب کی طرح بابا بولے، جبکہ زمان تیز طنزیہ مسکرایا کیونکہ اس کی نظر میں حورین کو یہ رشتہ عزیز نہیں تھا۔ میری شامیں مہکتی ہیں تیری یادوں سے، میری چائے میں بھی شامل ہے محبت تیری۔ حورین کے شعر سنانے پر زمان جو کہ پانی پی رہا تھا خاصنے لگا۔ تم بھی؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ جی، حورین ناسمجھی سے بولی۔ جی بھائی یہ بھی، زین اس کے کمر سہلاتے ہوئے بولا تھا۔ یا میرے پروردگار، شاعری کا کیا ہوگا؟ زمان ہاتھ اٹھاتے بولا تھا۔ مطلب ہمارے گھر پر 2 چائے لورز ہیں، اینی بولی۔ چلے پھر میں سب کے لیے چائے لاتی ہوں، انشرا اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ لانچ میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سکندر شاہ اور میر شاہ بولے۔ بیٹا آپ کی شادی کا کیا ارادہ ہے؟ ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے چاچو جان، میر شاہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کیا مطلب کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اب کی بار ہم ابراہیم شاہ بولے تھے۔ بس بابا، میں نے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ بیٹا اس گھر کے بڑے بیٹے ہو تم، چھوٹوں کی ہو گئی ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ابھی تم نے کچھ سوچا نہیں ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آمنہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، یہ کہتے ہی میر شاہ چائے کا کپ رکھتا چھت پر چلا گیا۔ میں دیکھتی ہوں، عالیہ بیگم اس کے پیچھے گئیں۔ بیٹا، عالیہ بیگم کی آواز سن کر
मीर शाह ने अपने आंसू साफ किए। क्या हुआ बेटा, इस तरह उठकर क्यों चले आए हो? कभी ना कभी तो करनी ही है ना शादी, आलिया बेगम ने उसको प्यार करते हुए बोली थी। नहीं करनी मुझे शादी मामा। मीर आलिया बेगम को सोफे पर बिठाया था, उनके कदमों में बैठ गया और उनकी गोद में सर रख गया। क्या हुआ मीर? आलिया बेगम उसके बाल संवारते हुए बोली। मामा वो नफरत करती है मुझसे। मामा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो मुझे देखकर चेहरा फेर लेती है, नफरत करके निगाह से देखती है मुझे मामा। मीर्जा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। मामा वो कहती है मैं बेवफा हूँ। खुदा गवाह है मामा, मैंने उसके अलावा कभी किसी को नहीं सोचा। मामा आपका मीर मर रहा है। मामा मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। मामा मैं बस उससे मोहब्बत करता हूँ मामा। अपने बेटे को इस तकलीफ में देखकर आलिया बेगम तड़प गई थी। नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आलिया बेगम उसके प्यार करते हुए बोली। नहीं मामा आप नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह से कहो ना मेरी मोहब्बत दे दे मुझे। मामा मैं मर जाऊंगा उसके बगैर, मामा मेरी ज़िंदगी है वो। मीर शाह आलिया बेगम के हाथ पकड़ते हुए बोला था। हाँ मेरा बेटा मैं बोलूँगी अल्लाह से, आलिया बेगम बोली थी। मामा मनपसंद खिलौना मिलने पर तो एक बच्चा सुकून से नहीं रह सकता, वो तो मेरी मोहब्बत है मामा। मीर मेरा बेटा सब ठीक हो जाएगा, आप अपने रूम में चलो। आलिया बेगम उसे कमरे में खींचकर नीचे चली गईं ताकि जमान से कहकर मीर को नींद की गोलियां दें ताकि वो पुरसुकून हो सके। जमान बच्चे रूम में जाओ। आलिया बेगम की बात समझता वो मीर के रूम में गया था। क्या हुआ मीर? एवरीथिंग इज़ ओके, जमान बोला था। मीर तो रोया है? जमान ने उसके सुर्ख आंखें देखकर कहा। नहीं वो बस ऐसे ही, मीर बाल को देखते हुए बोला। इधर देख मेरी तरफ। मीर शाह ने जमान की तरफ देखा जहाँ उसके माथे पर चोट थी। ये तुझे क्या हुआ है? मीर ने पूछा था। कुछ नहीं यार बस ऐसे ही। जमान ने भी बात टाल ली। मुझे सच सुनना है जमान शाह, मीर गुस्से से बोला था। उसे गुस्से में देख जमान ने आज वाला सारा वाक़या उसके गोशो गुजार दिया। ध्यान से ड्राइव करना था ना, मीर फिक्रमंदी से बोला था और फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया। बैठ तेरे कुछ लगा दूं। मीर ने उसके जख्म पर ड्रेसिंग की। जमान मीर के गले लग गया। मीर ने भी मुस्कुराते उसे गले लगा लिया। वो दोनों ही थे एक दूसरे के साथ, वही तो थे एक दूसरे का सहारा। दोनों ही मोहब्बत के मारे थे, दोनों को किस्मत ने मारा था। जब किस्मत मारे तो जख्म जल्द भरते नहीं हैं। उन दोनों का भी दिल टूटा था। फिर जब दिल टूटे तो कहाँ रौनकें अच्छी लगती हैं, तन्हाई सुकून देने लगती है, महफिलों में दम घुटता है। जब दिल टूटता है तो पुरानी शायरी, अंधेरे वीराना सब अच्छा लगता है। वो दोनों बज़ाहिर खुश थे लेकिन वो दोनों लड़ रहे थे खुद से, किस्मत से। अच्छा चलो अब अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मीर शाह उससे अलग होते हुए बोला था। अच्छा, ये कहते कहते जमान अपने कमरे में चला गया। मीर भी अपने आराम करने के लिए लेट गया था। जमान कमरे में आया तो हुरैन बेड पे बैठी हुई मोबाइल देख रही थी। जमान अपना कुशन लेता सोफे में चला गया। आपकी ड्रेसिंग किसने की? हुरैन ने सवाल किया। मेरे जिगर, मेरे यार ने। हुरैन को खुद की तरफ देखता पाकर जमान ने जवाब दिया। मतलब? हुरैन नासमझी से बोली। मीर ने। ये कहते ही वो फ़ौरन लेट गया। आगे का नावल कंटिन्यू रहेगा। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।